أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. سورة النساء آیت نمبر 19. وصلی اللہ علی النبی الکریم. قانون نمبر 2. حقوق اموال الازواج. یہ حقوق الازواج نہیں بلکہ حقوق اموال الازواج ہیں. آپ پڑھیں گے تو خود آپ کو تسلی ہو جائے گی کہ یہ کس قسم کی بات ہو رہی ہے. ورنہ حقوق الازواج کا ذکر وہ احکام تدبیریہ کے اندر اتنی تاکیدات کے ساتھ بیان ہو چکا ہے کہ جدل نہ کرو، ان کے ساتھ لڑائی نہ کرو، ان کے ساتھ زیادتیاں نہ کرو. تقوی پہ تقوی، تاکید پہ تاکید لگائی تھی اللہ کریم نے. تقریباً 30 سے زائد الفاظ تاکید کے آپ کو وہاں گنوائے تھے. تو یہ ہے جی سورۃ تقوی اللہ فی الحقوق ہے نا، تو اس میں ہر مظلوم کے ساتھ ہونے والی زیادتی سے اللہ فرمائیں گے اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ. تو ان میں سے سب سے پہلے یتیم ہوتے ہیں جو بے سہارا ہوتے ہیں. تو حقوق و اموال الیتامہ بیان کیے اور 4 رنگ اس کے تھے. پہلا بیان القانون اثباتاً، پھر بیان القانون نفیاً، پھر اس کے بعد تشریح القانون میں 2 چیزیں بیان کی تھی، تعیین الحقوق اور تحدید الحقوق بیان کیے تھے. تو اب قانون ثانی شروع ہو چکا ہے، حقوق و اموال الازواج. کیونکہ ازواج ہوتی ہیں، بیویاں ہوتی ہیں، یہ پھر یتیموں کے بعد ان کا نمبر آتا ہے مظلومیت میں، کیونکہ ایک طرح سے یہ بھی بے سہارا ہو کر آپ کے پاس نیا سہارا ڈھونڈنے آ گئی ہیں. تو لہذا ان پر ظلم نہ کرو. تو مرد کیسے ظلم کرتے ہیں جی اپنی بیویوں پر؟ ایک تو مار دھڑاڑ ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ مالی زیادتیاں کرتے ہیں. ان کو کہتے ہیں کہ تم اتنا مال لے آؤ اپنے خاندان سے، اپنے والدین سے، اور کوئی والدین ان کو تحفہ دے تو وہ ناجائز ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ 2 طریقے تو اسپیشلی ہیں. پھر تیسرا طریقہ کوئی بھی وہ کیا کہتے ہیں ہم سیک دینے والا ہی ہو سکتا ہے، لڑائی جھگڑا سیک شیک. تو اس کے لیے تو سورۃ بقرہ میں بات ہو چکی ہے. اب 2 جو چیزیں ہیں نا، اس کے اندر بھی پھر یہ مار دھراڑ بھی تب ہوتی ہے جب مالی معاملات میں بیلنس ان بیلنس ہو جاتا ہے. تو اس وقت جی مال ہی پیش نظر ہوتا ہے مرد کے. اگر وہ ہو جی صاحب مال اور مرد کو کہے کہ اب آنکھ دکھا، تیری مردانگی کا پتہ چل جائے گا، جی تو کم ہی ہے کوئی آنکھ دکھائے. تو ہوتی ہے نا بیچاری، مال ان کے پاس تو ہوتا جو نہیں ہے، وجہ کہ ان کی ذمہ داری جو نہیں ہے مال کی. مال ادھر ہوتا ہے، تیرے ذمہ ہے اس پر خرچ کرنا، اس کے عوض میں تجھے اتنا زیادہ کچھ مل رہا ہے کہ وہ تیری اولاد کی ماں بن رہی ہے. صرف یہی بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. اگر اس کے احسانات کا بدلہ دینا چاہیں تو وہ بھی پورا نہیں ہو سکتا. تو اس سے اپنا جسم نہیں پالا جاتا، اس کی حفاظت نہیں کر رہے ہو سکتی، اور وہ تیرے 6 10 5 بچے پال رہی ہے، اور ساروں کی سن بھی رہی ہے، ساروں کو سنبھال بھی رہی ہے، اور کڑوی کسیلی برداشت بھی کر رہی ہے. تو اس لیے جی یہ ازواج مظلوم ہوئی، اور مظلوم کے حق کے بارے میں اسپیشل سورہ النساء آئی ہے کہ اللہ سے ڈرو، ان پر ظلم نہ کرو. اور پھر ان کی بھی مظلومیت کی جو اصل شک ہے مال کا ذکر کیا. اب آگے جی قانون ثانی حقوق اموال الازواج. یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا. آپ دیکھیں گے کہ بڑی پیاری ترتیب کے ساتھ رب کریم نے اسی طرح قانون بیان کیا کہ پہلے قانون
اور ہر آیت کے اندر ہر آیت اس کی شک بن کر آئے گی قانون کی، اور پھر ہر آیت جو ایک شک ہوگی اس شک کے اندر بھی کچھ دفعات ہوں گے، چھوٹے چھوٹے شکوک ہوں گے، اس کی بھی شکیں ہوں گی، تو وہ قانون کے شکوں کے دفعات ہوتے ہیں۔ قانون ہوتا ہے، پھر قانون کی شکیں ہوتی ہیں، پھر قانون کے دفعات ہوتے ہیں۔ تو ہر آیت شک بن جائے گی جس طرح کہ پچھلی قانون میں بتایا، اور ہر شک کے اندر پھر چھوٹے چھوٹے جملے بہت سارے ہوں گے، تو وہ دفعات ہوں گے، خود گر لینا جی۔ یا دورہ ترجمۃ القرآن ہوتا ہے نا، پھر ایک ایک چیز گروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو حلال نہیں ہے کہ تم میراث میں لے لو عورتوں کو زبردستی۔ یہ دیکھو مال کی بات تو نہیں ہو رہی، یہ تو عورتوں کی بات ہو رہی ہے۔ نہیں بھائی دیکھنا جی، وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، دیکھا مال کی بات ہو رہی ہے، اور لفظ وراثت نے اشارہ کر دیا کہ عورتوں کو مال نہ سمجھنا، کہ عورتیں مال نہیں ہوا کرتی، ان کو انسان سمجھنا۔ ان ترثوا النساء کرہا، میراث میں نہ لے لینا عورتوں کو زبردستی۔ ایک تو یہ اشارہ، اور لفظ وراثت نے بھی اشارہ کر دیا کہ عورتوں کے ساتھ زبردستی بندہ کب کرتا ہے، ان کو کب ہتھیانے کی کوشش کرتا ہے، جب ان کے ہاتھ میں کوئی مال ہوتا ہے، تو جائز ناجائز دل چاہا نہ چاہا رشتہ کر دیا۔ بھائی ٹھیک ہے، اس کو اپنے ساتھ اٹیچمنٹ تو ہو جائے نا، لٹکا تو لیتے ہیں نا اس کو، دل نہیں بھی کرتا، پھر بھی اس کے ساتھ شادی کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ جی۔ تو فرمائے یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ زبردستی، یا تمہارا دل ہے اس کا جو دل نہیں ہے، تو زبردستی کر کے اس کو اپنے لیے حلال نہ کرو، نکاح نہ کرو۔ لا یحل لکم، اچھا اشارہ پچھلے کا بھی ساتھ چل رہا ہے نا، کہ عورتوں میں یتیم بھی جو پلی بڑی ہوں تمہارے پاس، ایک تو ان کا اس قانون کی شکل میں باقاعدہ ذکر بھی کیا تھا یتیموں کے اندر، ساتھ مزید بھی اشارہ کر دیا کہ ان کو وراثت میں نہ پالو، وراثت میں مال ملا کرتا ہے، عورتیں نہیں ملا کرتی، عورتیں بلکہ تمہاری زیر پرورش آئی ہیں۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، اور نہ روکے رکھو ان کو اس واسطے کہ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، کہ لے لو ان سے کچھ اپنا دیا ہوا، ان کو جو کچھ ہم نے اپنا دیا ہے، یعنی اپنے بھائی کا حصہ دیا ہے، یا اپنے کسی رشتہ دار کی حصہ ان کو دیا ہے جو کہ فوت ہو چکا تھا اور یہ ہماری زیر پرورش تھی، تو ہم ان کو دے چکے ہیں نا، اب ان کا حصہ تو بن گیا ہے، لیکن یہ پرائے گھر جانا نہیں چاہیے۔ جس طرح کے حرام خور ہوتے ہیں دنیا دار، وہ اپنی بہن بیٹی کا جائز اس کی چاہت کے مطابق رشتہ کہیں نہیں کر دے، مال ادھر چلا جائے گا جی، انا للہ، پھر اس بیچارے کو لٹکا دیتے ہیں اس کی چاہتوں کے بغیر، کسی بھی لفنگے نکمے کے ساتھ۔ حالانکہ اگر سوٹیبل رشتہ نہ ہو تو خواہ اس کو لٹکاؤ تو نہیں، کیوں جی، نیت تمہاری بری ہے نا، کہ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، تو ایسا کام نہ کرو، بلکہ وہ جہاں بھی جانا چاہتی ہے تو چلی جائے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ پسند کی شادی کرنا جائز ہے؟ تو یاد رکھنا جی، شادی ہوتی پسند کی ہے، ناپسند جگہ پر تو شادی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ پسند کی شادی ہو جی، چاہو تو بکری بھی خریدنے چاہتی ہو تو پسند کر کے لاتے ہوئے تو پھر بھی انسان ہے، نہیں سمجھا؟ تو اس میں مرد اور عورت دونوں کی چاہت ہونی چاہیے، صرف یہ خیال رہے کہ وہ پسند کی وجہ ارتکاب حرام نہ ہو، حرام کا استعمال کر کے آپ کو پسند نہ آ گئی ہو، ہاں حلال کے وجہ سے پسند آئے، آپ نے ناجائز تعلقات بنائے، اس وجہ سے اگر وہ پسند آ رہی ہے تو پھر ہمارا مشورہ یہ ہے کہ یوں رشتے نہ کرنا، بنیاد میں بھی اللہ کی بغاوت ڈال دی ہے، تو پھر اگلی زندگی تمہاری کیسی گزرے گی؟ وہ اللہ کی ناراضگیوں میں گزرے گی۔ اور اسی لیے اگلی آیت کے اگلے حصے میں ہے إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، ہم یہ کہ وہ عورتیں کرے بے حیائی سری، اگر ناجائز تعلقات بنا کر
اس کو کچھ پسند آ رہا ہے اور تم سمجھتے ہو کہ یہ اس کے لیے مناسب تو نہیں تھا، یہ تو خواہ کی بے حیائی ہے جی، تو لہذا یہ پھر اس کو نہ کرنے دو، پھر اس کو روک سکتے ہو، ورنہ تو اگر کوئی حلال کی بنیاد پر کوئی چاہت ہوئی ہے کہ مثلاً فلاں کی اخلاقیات سے متاثر ہے، یا فلاں بندہ ٹھیک ہے، یا اس جیسا اور کوئی نہیں ہے ہمارے خاندان کے اندر، یا خواہ لفنگے باقی ایک ہی ہے جو کوئی انسان کا بچہ ہے تو اس کے ساتھ بھی خواہ نہیں بیانہ جو ہے تو وہ بھی تو برابر کا ہے تو اس کے ساتھ بیان ہو، تو خواہ نہ جی پھر مال ادھر نہ چلا جائے۔ تو لہذا پسند کے رشتے ہی ہوتے ہیں، یہ لو میرج ہی ہونی چاہیے، لیکن بنیاد لو کی حرام نہ ہو، یہ حلال ہو۔ شادی سے پہلے جو لو ہوتا ہے نا یہ حرام ہوتا ہے، اس کے لیے مشورہ یہ ہے کہ نہ کرو، کیونکہ بنیاد میں بھی اللہ کی بغاوت تم نے ڈال دی ہے۔ ہاں شادی کے بعد لو ہی ہونا چاہیے نا، اور کیا ہونا چاہیے إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ۔ یہ دنیا صرف یہی چاہتی ہے، جانور صرف یہی چاہ رہے ہیں دنیا کے کہ صرف اور صرف بے حیائی عام ہو، باقی حلال کے رشتوں پر ناجائز لطیفے بناتے ہیں جی، میاں بیوی کے بارے میں ہنسی والے لطیفے بنائے ایسے کہ میاں بیوی کا جو مقدس رشتہ ہے یہ تباہ ہو جائے، کیونکہ اس کو اللہ نے کیوں حلال کیا ہے؟ اللہ کے حلال کردہ کو حرام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان دراڑیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور حرام اور ناجائز رشتے کو فیشن سمجھتے ہیں اپنے ساتھ رکھنا۔ تو لہذا پسند اور ناپسند کی شادی کی حد آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا، آگے آ رہا ہے آیت میں لا متخذات اخدان، کہ چھپی یارانے نہیں ہونے چاہیے، اور اسی طرح یہ عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے لا متخذی اخدان کا لفظ آئے گا اور سورت مائدہ کے اندر کہ نہ مرد خفیہ یارانے اپنائیں اور نہ عورتیں۔ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، گزران کرو ان عورتوں کے ساتھ بالمعروف اچھی طرح۔ دیکھا جی، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، یہ سارے کیا چل رہی ہیں جی؟ دفعات، شک نمبر 1 کی دفعات چل رہی ہیں، خود گنتے ہو جی۔ دور ترجمۃ القرآن میں تو میں گنواتا، لیکن آپ کو بتا گیا ہوں، ٹائم ہمارے پاس انتہائی مختصر ہے۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، ہر جملہ یہ پوری شک ہے، کس طرح آپ کو آسانی سے لکھ سکتے ہو، ہر جملہ پورا ایک دفعہ بنتا ہے، ہر آیت پوری شک ہے قانون کی، اور ہر جملہ یہ کیا ہے؟ دفعہ ہے اس شک کا۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم کو وہ نہ بھاویں، اگر تمہیں وہ بھاتی نہیں ہے، اچھی نہیں لگ رہی، تو ہوتا ہے جی فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، شاید تم کو وہ کوئی چیز پسند نہ آئے، یعنی وہ عورت چاہتی ہے ادھر آنا لیکن تم ان کو پسند نہیں کر رہے کہ وہ کیسے ادھر آئے، فَعَسَىٰ، وہ یا غریب ہے یا کوئی اور وجہ ہے، لیکن فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، شاید کہ جو چیز تمہیں پسند نہ آئے، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، لیکن اس عورت کو اپنانے میں دین بچتا ہے جی، اس کو اگر غیر گندے معاشرے کا حصہ نہ بنائیں، اگر اس کو ہم اپنا لیتے ہیں نا تو دین بچتا ہے۔ تو پھر دین کے بچانے کے لیے اگر تم نے اس کو اپنے پاس لے لیا تو امید ہے اللہ اس کے اندر خیر کثیر ڈالیں گے، کیوں جی کہ اللہ کریم و محبت دینے والے ہیں۔ دیکھو جی سورہ روم 21واں پارہ، وہاں اللہ کریم نے میاں بیوی کے درمیان الفت کو اپنے وحدانیت کی دلیل بنا کر ارشاد فرمائے۔ اتنی بڑی بات تو ہے نا جی، اس لیے حرام کے رشتوں میں اللہ محبت ڈالتا نہیں ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 21۔ اور رشتے حلال کے ہوں تو اللہ زوجین کے آپس میں الفت ڈال دیتے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، سورہ روم آیت نمبر 21۔ یہ اللہ ہی کے دلائل قدرت میں سے ہیں، أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اللہ نے بنا دیے ہیں تمہارے اپنی قسم سے، تمہاری اپنی
جنس سے ازواجن بیویاں لتسکنو الیہا تاکہ چین کے ساتھ رہو ان کے ساتھ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ اور تمہارے بیچ اللہ نے پیار اور مہربانی ڈال دی ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون اس لیے جی یہ جو حرام کے رشتے ہوتے ہیں نا حرام کی پسند کی وجہ سے وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر الفت اللہ نہیں ڈالتے کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ بغاوت کر کے رشتہ ہتھیانے کی کوشش کی گئی ہے اور اگر اللہ کے ہی حقوق اللہ کے ہی قوانین کی پاسداری میں رشتہ کیا گیا ہو تو انشاءاللہ اللہ ہی نے الفت ڈالنی ہے جی وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا شک نمبر 2 اور اگر تم دیکھا نا جی مال کی باتیں ہو رہی تھی نا وَأَنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ اگر تم بدلنا چاہو ایک عورت کی جگہ دوسری عورت استبدال زوج مکان زوج ایک عورت کی جگہ دوسری عورت کو بدلنا چاہو وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا اور دے چکے ہو ان میں سے ایک کو قنطاراً بہت سا مال فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا اگر تھوڑا بہت مال دیا ہو نا تم نے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پرواہ نہیں کرو گے لیکن مال اگر زیادہ دیا ہو نا تو پھر تو رالیں ٹپکتی ہیں جی اس کو چھوڑنے میں نقصان ہوتا ہے گھر آباد ہو نہیں سکتا لیکن اگر چھوڑتا ہوں تو بہت بڑا یہ خزانہ ساتھ لے جائے گی میں نے تو بڑا کچھ اس کو دیا ہوا ہے لہذا اس کو ہتھیانے کی ناجائز کوشش نہ کرو اس کا خلا کا حکم ایک گزر چکا ہے سورہ البقرہ کے اندر وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا پھر اگر دیا ہو ان میں سے ان عورتوں میں سے کسی کو بہت سارا مال اس کا مطلب ہے بہت سارا مال بھی تو دیا جا سکتا ہے فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا تو مت لو ان سے کچھ بھی أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا کیا لینا چاہتے ہو اس کو ناحق بہتاناً ناحق وَإِثْمًا مُبِينًا سری گناہ سے اور ناحق لینا چاہتے ہو تمہاری عزت پر بھی بہت بڑی بات آ جائے گی کہ خواہ عورتوں سے مال اس نے واپس لے دیے جی اگلی شک نمبر 3 وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا یہ شک نمبر 3 ہے یہ پچھلی شک کی تاکید بھی ہے کیسے لے سکتے ہو تم جب کہ پہنچ چکے ہو تم ایک دوسرے تک وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا اور لے چکی ہیں وہ عورتیں تم سے پختہ وعدہ وہ پختہ وعدہ دے کر انہوں نے اپنے آپ کو تمہارے لیے حلال ہونے کے لیے ہاں کی تھی تم سے پختہ وعدہ لیا تھا نا کہ میرا یہ سارے ذمہ داریاں تم اٹھاؤ گے شوہر جو بن رہا ہے اسی لیے ایجاب عورت کی طرف سے ہوتا ہے اور قبول مرد کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی مجھے قبول ہے کیا جی کہ اس عورت کی تمام تر حقوق سمیت مجھے قبول ہے جب وہ تم سے ایجاب کر کے پختہ وعدہ لے چکی ہیں تو اب ہو کہ ان سے مال ہتھیار رہے ہو تو اپنی زبان کی تو لاج رکھ لو دیکھا جی ان سے کچھ لو نہیں وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ لہذا ہمارے معاشرے میں ہمارے جاننے والوں میں اگر کوئی ایسے مسائل پیدا ہو جائے نا تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ بے شک تم نے ان کو طلاق دی ہے اس بحث میں ہم نہیں پڑھتے کہ آپ نے جائز کیا ناجائز کیا ہے لیکن اتنا ضرور کرو کہ اس کے دکھ کا پالن ضرور کرو وہ تمہیں چیختے رہیں وہ تمہیں مارتے رہیں وہ تمہیں باتیں سناتے رہیں لیکن تم نے ان کو دکھ جو دیا ہے نا جیسے بھی دیا ہے اس کو اتنا مال دو کہ وہ تمہارے سے خوش ہو جائیں حالانکہ متعلقہ خوش تو کبھی نہیں ہو سکتی نا زندگی کی دشمنیاں بنا لیے جاتے ہیں نعوذ باللہ لیکن اس کو اتنا مال دے دو کہ وہ تو خوش ہو جائیں کہ اس نے زیادتی کی ہے لیکن معافی بھی اچھی کر کے مانگ لی ہے یا پھر اس نے سزا زیادہ دی اگرچہ غلطی ہماری تھی لیکن اس نے غلطی سے زائد سزا دی ہے لیکن اس کا بدلہ اتنا دے دیا ہے اس نے کہ ہم خوش ہو گئے اگلی زندگی میں لہذا مال کے عوض میں عورت کو خوش رکھنا چاہیے
مال کے عوض میں عورت کو پریشان نہیں کرنا چاہیے. مزاج قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے کہ عورتوں کے مالی حقوق کی بڑا خیال کرو. تم تو پھر بھی کما لو گے بھاگ دوڑ کر کے، اور اس کو کمانے کے چکروں میں کیسے تم ڈالتے ہو؟ اس کے تو ذرائع بڑے محدود ہوتے ہیں کمانے کے. وَلَا تَنْكِحُوا، اگلی شک آ گئی تھی، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. تو اسی شک کے اندر کہ عورتیں تمہارے لیے مال تو نہیں ہوتی کہ تم ان کے مالک بن جاؤ، لہذا حلال طریقے سے ان کی خواہش کے مطابق اور ان کی چاہت کو دیکھتے ہوئے ان کے مالک اور شوہر بن سکتے ہو. لیکن اسی قانون کی یہ شک ہے کہ ان عورتوں کے کسی ذریعے بھی تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے ہو. یہ مکمل محرمات ہیں. وہ تو محرمات صرف اتنی تھی نا کہ ان کی چاہت نہیں تھی اور تم زبردستی کر رہے تھے، وہ حرام تھا. لیکن اگر چاہت ہو، زبردستی بھی نہ ہو، دستور شرع کے موافق ہو، تو پھر ان کے ساتھ نکاح کرنا حلال ہو جائے گا، کر سکتے ہو. لیکن یہ تو کسی صورت میں نہیں ملتی. یہ محرمات اللہ نے اس قانون کی شک بنا کر بیان فرما دی ہیں کہ یہ محرمات ہیں. دیکھا جی، یہ محرمات مالی حقوق کے ضمن میں بیان ہوئی قانون کو تام کرنے کے لیے، کیونکہ ناجائز رشتے، یہ جو غیر مسلم ہیں، کفر ہیں، یہ ان رشتوں کو مال کی وجہ سے ہتھیانے کی کوشش کرتے ہیں. بہن کو، ان کے ہاں بہن بھائی کی تمیز نہیں، کئی فرقے ہیں. ان کے ہاں باپ کی منکوہ کے ساتھ کوئی تمیز نہیں، ان کے ہاں خالہ اور بھانجی کی کوئی تمیز نہیں. اور اسلام تو انسانوں کی تمیز کرتا ہے. تو لہذا اللہ نے یہ محرمات بیان کر دیے کہ مال کی لالچ میں کفر والے قانون نہ لے لینا، یہ دھیان کرنا، یہ کبھی بھی نہیں ملے گی. یہ محرمات اللہ نے بیان کر دی کہ کون کون سی عورتیں ہمیشہ ہمیشہ حرام ہوتی ہیں. جی، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور نہ نکاح میں لو وہ عورتیں جن کو نکاح میں لے آئے ہیں تمہارے باپ، مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قد سلف، مگر جو پہلے ہو چکا. یہ تمہارے باپ کی منکوہ ہے، اگرچہ تمہاری ماں نہیں لیکن سوتیلی ماں تو بن گئی ہے نا. ان کو پاس لانا. انہو کان فاحشۃ، یہ بہت بڑی بے حیائی ہے. ومقتا، اور غضب کا کام ہے، غصے کا کام ہے، غضب کا کام ہے. وساء سبیلا، اور راستہ برا ہے. تین باتیں اللہ کریم نے محرمات کے قبیل میں بیان فرمائی. انہو کان فاحشا ومقتا وساء سبیلا. اچھا جی، فاحشن کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایک معنی آپ وہ پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ کے اندر، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، آیت نمبر 268. بے حیائی کا کام، بے حیائی کیسے ہوتی ہے جی؟ کہ ہر خلاف شرع کو بے حیائی سے تعبیر کیا، کیونکہ بالآخر یہ بے حیائی کے امور کی طرف لے جاتے ہیں. اور یہاں پر فاحشہ سے مراد بے حیائی ہی ہے براہ راست. کہ ایک تو یہ کو حیا نہیں ہے کہ جو راز تمہارے باپ کے سامنے عیاں تھے، باپ کے راز اب تم ہتھیانا چاہتے ہو، یہ ایک تو بے حیائی ہے. دوسرا جی کہ یہ راستہ غصے والا ہے، غضب والا ہے. کیوں جی؟ کہ یہ تو اب ڈاکٹرز بھی بتائیں گے کہ اگر یوں کر لیا جائے تو ایسے وائرس جنم لیتے ہیں باپ کی منکوہہ کے ساتھ. اگر نکاح کر لیا جائے تو وہ اس کے لیے خلیے برابر میچ نہیں کرتے. جس طرح خون ہوتا ہے نا، اس کے اپنے گروپس ہوتے ہیں، ایک خون کا گروپ دوسرے خون کے ساتھ میچ نہیں کرتا، تباہی پھیل جاتی ہے، بندہ مر جاتا ہے، یعنی وائرس جنم لیتے ہیں. تو اسی طرح جتنے بھی اللہ نے محرمات بیان فرمائے ہیں، ان کو حلال سمجھنے سے کافی وائرس، کافی نقصان اور کافی چیزیں جنم لیتی ہیں، جس سے ایک بندہ خراب نہیں ہوتا بلکہ پورا معاشرہ خراب ہو سکتا ہے. موروثی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو ایک بندے نے کتنے معاشرے کو خراب کیا، تو ساروں کی بد دعاؤں کا یہ مستحق بنا. تو اس لیے لفظ مقتن کا استعمال کیا کہ یہ غصہ ہے کہ معاشرے کے اندر بالکل ایسا کام کر رہا ہے جس نے پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لینا ہے. اور وساء سبیلا، راستہ بڑا برا ہے. یہ راستہ کیسے برا ہے کہ اگر بالفرض ابھی نہ ہوا ہو
تو یہ چل نکلے گا، یہ وائرس نے راہ پکڑ لی ہے، پھر حلال کے رشتوں میں بھی یہ داخل ہو جائے گا۔ وسا سبیلا، اتنا گندا راستہ ہے کہ حلال کے رشتوں میں بھی، مثلا ایک آدمی ہے وائرس زدہ ہو گیا ہے، اس نے حرام کاریاں کی ہیں، بدکاریاں کی ہیں، لوگ تو آج کل ٹیسٹ کرواتے ہیں نا کہ اس کو کوئی ایسی موروثی بیماری نہ ہو، ایڈز کے مریض نہ ہو، اس لیے جی اس سے رشتہ نہ کیا جائے، جی یہ آگے وائرس پھیل جائے گا جی۔ تو اب کسی نے اس طرح حرام کاریاں کی ہوں اور اس نے حلال کا بھی اگر رشتہ کیا نا تو وہ موروثی بیماریوں کا اثر یہاں آ گیا تو راستہ گندا نکلا کہ نہیں، حرام حلال کی چیز کو بھی اس نے خراب کر ڈالا۔ حرمت علیکم امہاتکم، اور اسی قانون کی شک جاری ہے جی۔ اگلی حرمت علیکم امہاتکم، یہ پرانے لوگ تھے نا، پرانے زمانے کے جو حالات، یہ کئی صدیاں پہلے وہ کیا کرتے تھے غیر مسلم لوگ کہ بادشاہ تھا نا، وہ مرا نا تو اس کی ملکہ کو اپنی ملکہ بنا لیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ حرام حلال کوئی پتہ نہیں، جس طرح جانوروں کے چل رہی ہے نا نظام اسی طرح جی۔ لیکن قرآن نے پابندی لگا لی کہ مال ہتھیانے کی خاطر رشتوں کی تمیز برقرار رکھنا، رشتوں کو خراب نہ کرے۔ حرمت علیکم امہاتکم، تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں، اشارہ کہ یہ تو شروع سے یہی قانون چل رہا ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم، اور تمہاری بہنیں، وعماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخ وبنات الاخت، تمہاری خالائیں، پھوپھیاں اور بنات الاخ بھتیجیاں، وبنات الاخت بھانجیاں، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور جن ماؤں نے تمہیں دودھ پلایا ہے وہ بھی تمہاری مائیں ہیں۔ دیکھا اثر کس چیز کا ہے؟ خون کے خلیات کا ہے، اس کا دودھ پی لیا ہے نا، اس کا جسم تمہارا جسم بن چکا ہے، اب اس کو کراس ملٹیپلائی کرنا پڑے گا، اس کے ساتھ دوبارہ ٹچ ہونا یہ تو نقصان ہوگا۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور دودھ کی بہنیں، یہ بھی کیونکہ اس ماں کی جو بیٹیاں ہیں نا تو وہ بھی تو اسی کا خون ہے، پھر یہاں بھی اسی طرح نقصان آئے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی نے جس کا دودھ پیا ہے دوبارہ ان کے گھر میں پیدا ہو چکا ہے، یوں سمجھیے دوبارہ ان کے گھر میں پیدا ہو چکا ہے، تو بس اس گھر میں اگر دوبارہ پیدا ہوتا تو کون کون اس کے محرم بنتے، اسی طرح یہ محرم بن گئے ہیں۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور دودھ کی بہنیں، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری ساس یعنی تمہاری عورتوں کی مائیں، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اور وہ بیٹیاں جو تمہاری زیر پرورش ہیں، من نسائکم، جن کو جنا ہے تمہاری عورتوں نے، تمہاری وہ عورتیں، اللاتی دخلتم بہن، جن کے ساتھ تم نے صحبت کر لی ہے، یعنی وہ عورتیں ان کی کسی پہلے خامد سے اگر جو بیٹیاں آئی ہیں تمہاری زیر پرورش ہیں اور تم ان کے ساتھ بھی خلوت کر چکے ہو تو وہ اب تمہاری بیٹیاں ہی بن چکی ہیں۔ دیکھا اثرات وہی خون کے ہی چل رہے ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ، اگر تم نے ان کے ساتھ صحبت نہیں کی یعنی خلوت نہیں ہوئی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو اب تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور وہ عورتیں جو تمہاری بیٹوں کی ہیں یعنی تمہاری بہویں، حلائل ابنائکم، تمہاری بیٹوں کی عورتیں، الذین من اصلابکم، جو تمہاری پشت سے ہیں، من اصلابکم، تمہاری پشت سے ہیں۔ یہ قید لگا کر اشارے دو طرف جا رہے ہیں کہ تمہاری پشت سے جو پیدا ہوئے ہیں بیٹے، اور وہ جو تمہاری پشت سے پیدا نہیں ہوئے لیکن تمہارے رضائی بیٹے ہیں، تو وہ ان کے اندر بھی تمہاری پشت اور صلب کا دخل ضرور ہے، دودھ کے واسطے سے، دودھ کے واسطے سے تمہاری
اس لیے جی الذین من اصلابکم کہہ کر متبنہ یہ بھی داخل ہو گئے من اصلابکم کے اندر حقیقی بیٹے بھی اور رضائی بیٹے بھی داخل ہو سکتے ہیں. اصلابکم جی اس قید سے متبنہ نکل گئے کہ خواہ جو بیٹا ہوتا نہیں ہے اور ان کو بیٹا بنا لیا جاتا ہے. اس کے قانون سورہ احزاب میں گزر چکے ہیں، وہاں سبق سن لینا کہ یہ کام اچھا ہوتا نہیں ہے کہ خواہ کسی کے اللہ نے جس روح کو جہاں بھیجا ہے نا بس وہی پر وہ ٹھیک ہے، اس روح کو تم گود خواہ نہ لے لو. لے پالک کو اچھا نہیں ہوتا، لیکن اگر لے پالک بیٹی یا بیٹا تم نے لے لیا، بڑے ہونا ہے کہ اس نے پردہ کرنا ہے، بیٹی ہے تو خامد سے پردہ ہوگا، بیٹا ہے تو بیوی سے پردہ ہوگا. پھر اگر لینا بھی ہے نا تو پھر دو شرطیں ضرور خیال کرنا. ایک تو اپنے قریبی کا دودھ پلوا لو تاکہ وہ تمہارا کوئی رضائی محرم بن جائے، کوئی بھی بن جائے لکھ باجی، ٹھیک ہے. اور بیٹی ہے یا بیٹی ہے تو وہ مرد اپنے قریبی کا دودھ پلوا لے گا. اور اگر بیٹا لینا چاہتا ہے کوئی، جس طرح کے آفات کے اندر کوئی بچے ہوتے ہیں جن کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوتا تو مجبوری ہوتی ہے نا وہاں متبنہ بنانے کی، لے پالک بنانے کی. تو پھر اگر وہ بیٹا ہے تو پھر عورت اپنے قریبیوں کا دودھ پلوا کر اسے اپنا رضائی محرم بنا لے. ایک شرط یہ ہے کہ رضاعت کے ذریعے اپنا قریبی محرم بنوا لیا جائے. اور دوسری شرط یہ ہوگی کہ اس کو براہ راست بیٹا کہلوایا لکھوایا نہ جائے. ادعوہم لآبائہم، قرآن میں حکم ہے کہ ان کو اپنے آبا کی طرف منسوب کر دو. اگر فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر تم ان کے آبا نہیں جانتے تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں. یہ پھر خاص خیال رکھنا جن لوگوں سے بڑی غفلت ہو رہی ہے. باپ نہ لکھاؤ، اس کو اپنا سرپرست لکھوا دو، دونوں خانے موجود ہوتے ہیں. تو یہ جی وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور یہ کہ یہ بھی حرام کر دیا گیا ہے کہ دو بہنوں کے درمیان جمع کرو إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، ہاں جو پہلے ہو چکا. دونوں بہنوں کو اکٹھا نہ کرو. دو بہنوں سے نکاح یوں کر سکتے ہو کہ پہلی فوت ہو گئی ہے یا پہلی مطلقہ ہو گئی ہے، اس کی عدت ختم ہو گئی ہے تو بس نہ اس دوسری کے ساتھ کر سکتے ہو. تو ان دونوں کو ایک وقت میں جمع نہیں کر سکتے. وجہ وہی خلیات کے آپس میں جوڑ توڑ ہے. یہ انسانیت کے فائدے کے لیے. اگر انسان اس کا پاس نہ کرے نا تو پھر کیا ہوگا جی کہ پوری بیماری ایسی جنم لیں گی. یہ تو غیر مسلم بھی اسی طرح کہتے ہیں. وہ تو اتنا تک بھی کہتے ہیں کہ کزن میرج بھی نہیں ہونی چاہیے، کہ اتنا قریب بھی نہیں ہونا چاہیے. تو وہ تو واقعی اس کو مان گئے قانونوں کو. لیکن کزن میرج کو اللہ نے حلال کیا تو اس کا مطلب ہے وہ کراس ملٹیپلائی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ. اور اللہ نے اپنے نبی کے لیے بھی اس کو حلال کیا. یہ الگ ہے کہ جو زمین بار بار کاشت کی جائے تو اس کے اندر کمزوری آ جاتی ہے نا، تو اس لیے اس کو کچھ عرصہ کے لیے خالی چھوڑا جاتا ہے تاکہ اس کی جو فصل ہو وہ ذرا صحیح کر کے ہو. بار بار اپنے خاندان میں ہی شادیاں کرنے سے یہ ذیلی طور پر ایک خدشہ آ سکتا ہے. تو اس خدشے کے پیش نظر جائز ہے کہ آپ دوسری جگہ کریں، ورنہ اس کو حرام تو نہ کریں. ایک ہی زمین کو بار بار تو بندہ زرخیز اس کی زرخیزی کچھ کمزور پڑ جاتی ہے. ورنہ بھائی موروثی بیماری ضروری نہیں ہے کہ کزن میرجز میں ہو. موروثی بیماریاں دوسری طرف سے بھی تو آ سکتی ہیں، اس کی چیزیں اور بھی تو ہو سکتی ہیں. کیونکہ یہ جو ڈی این اے ہے نا، اس کو آج تک سائنسدان نہیں پڑھ سکے. پورا انسان کا ڈیٹا یہ نہیں پڑھ سکے کہ اس کے اندر کیا ہے، اس کے خلیات کیا ہے. یہ پوری زمین کو پڑھنے کے مترادف ہے کسی ایک انسان کو پڑھنا. اس لیے تو پورے انسان کو اللہ نے عالم سے تعبیر فرمایا ہے. رب العالمین کے اندر میں عرض کر چکا تھا کہ ایک ایک انسان بھی پورا عالم ہے. جس طرح پورا عالم کا مطالعہ کرتے ہوئے وقت لگتا ہے نا، اسی طرح ایک انسان کے مطالعہ کرتے ہوئے بھی وقت لگتا ہے. تو یہ انسانوں کو 3% پڑھ سکے ہیں. ابھی زمین کو 70%، 3 حصے پڑھ چکے ہیں. صرف زمین کو بھی 3 حصے، تیسرا حصہ پڑھ چکے ہیں. 3 حصے نا، تیسرا حصہ پڑھ چکے ہیں. 70% ابھی بھی ان کی نظروں سے زمین بھی اوجھل ہے اور اس کے پانی بھی اوجھل ہے. تو لہذا
کزن میرج کے حلال ہونے کی اور صورتیں بھی ظاہری صورتیں بھی ہیں، ویسے تو اللہ نے حلال کیا ہے، لیکن جی وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ کے اندر اگر یہ شک ہے تو پھر اس کا مطلب ہے یہ شک آگے بھی جائے گی کہ دو بہنوں کو جمع نہ کرو۔ کیسے جمع نہ کرو؟ وہ دو بہنیں کیسی ہوں؟ وہ دو بہنیں جو ہے اس پھر بہنوں کی اولاد کو کیا آپس میں جمع کر سکتے ہیں؟ تو اگر ایک بہن موجود ہے پھر دوسری بہن کی بیٹی موجود ہے، یعنی بیوی کی بھانجی، کیا ان کو جمع کر سکتے ہیں؟ ان کو بھی جمع کرنا، یوں سمجھو بہنوں کو جمع کر دی ہے، کیونکہ وہ بیٹی بھی تو بہن کے۔ اس سے قانون نکلا، اللہ کریم نے ایک لفظ بتا کر سارا قانون بیان فرما دیا، گویا کہ یوں سمجھو کہ جن دو عورتوں کو آپ جمع کرنا چاہتے ہیں نا، بھانجی پھوپھی بھتیجی، آپس میں وہ پھوپھی بھتیجی ہیں یا آپس میں خالہ بھانجی ہیں، یا کسی دو عورتوں کو جمع کرنا چاہتے ہو نا، ان دو میں سے ایک کو مذکر فرض کر کے دوسرے کو مؤنث فرض کر کے دیکھو ان کا آپس میں رشتہ ہو سکتا ہے۔ مثلا ایک عورت ہے اور ایک اس کی بھانجی ہے، ان دو کو آپ نے لینا چاہتے ہیں اپنے نکاح میں، تو دیکھیں ان میں سے ایک کو مذکر فرض کرے، بھانجی کو بھانجا بنا دے، بھانجا اور خالہ کا نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں نہ ہو سکتا، تو اب ان کو آپ جمع بھی نہیں کر سکتے اس فارمولے کے ذریعے۔ اسی طرح آپ اس کی خالہ کو مرد فرض کر لیں تو بن جائے گا ماموں، ماموں اور بھانجی اس کا نکاح آپس میں نہیں نہ ہو سکتا، تو بس یوں یہ آپ دو عورتیں اپنے عقد میں جمع نہیں کر سکتے اس قانون کے ساتھ۔ ایسی دو عورتیں جن کو ایک مذکر فرض کر لیں اور دوسری کو مؤنث فرض کر لیں اور ان کا آپس میں رشتہ کروائیں، نہ ہو سکے تو یوں سمجھو ایک عقد میں وہ آپ کے پاس بھی جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ ان تجمعوا بین الاختین کے لفظ سے اللہ نے اتنا بڑا جامع قانون ارشاد فرما دیا، الا ما قد سلف ان اللہ کان غفورا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اچھا اللہ تو معاف کر دے گا جو پچھلی غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن وائرس تو ترتیب پا چکا ہے نا، خلیت کی توڑ پھوڑ تو ہو چکی ہے نا، تو فرمائے رحیماً، پھر اللہ مہربان بھی ہے، اللہ اپنا امر بھی نافذ کر سکتا ہے۔ اللہ تو کسی ان وائرسوں کا محتاج نہیں ہے، بلکہ وائرس اللہ کے امر کے محتاج ہے۔ والمحصنات من النساء، اس لیے تو کہتے ہیں اسلام بہت بڑی رحمت ہے، اسلام آیا ہے پچھلا سارا گند اللہ نے دھو ڈالا ہے، ظاہری بھی اور باطنی بھی، جس کا بندوں کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اسی طرح کوئی مسلمان ہوتا ہے پہلے کافر تھا اور غلط منہ ماریاں کرتا رہا تو وہ پورا کا پورا وائرس زدہ ہے، شراب پی کر، شراب زنا کباب سب کچھ کرا کے حلال حرام کی تمیز اس کے اندر نہیں تھی، لیکن جب مسلمان ہوا نا اللہ نے سب کچھ گرا دیا، ظاہری بھی اور باطنی بھی، اس کو وہ وائرس زدہ نہیں رہتا۔ یہ اللہ کے کوئی کرشمے ہیں، قانون ہے جی، وہ یہاں آ کر بالکل صحت مند ہو جاتا ہے۔ والمحصنات من النساء، اور وہ بھی حرام ہیں جو پاک دامن خامد والی عورتیں ہیں۔ والمحصنات، خامد والی عورتیں، وہ کسی اور کے نکاح میں ہے، تمہارے نکاح میں کیسے آ سکتی ہیں؟ ہندوؤں میں ایک باقاعدہ فرقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت کے ساتھ 4-5 بھی جائز ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس لیے تو ان کی شکلیں دیکھنے کی بھی نہیں ہوتی۔ والمحصنات من النساء، ایک پاک دامن کا لفظ بولا اور مراد یہاں خامد والیاں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ احسان کی صفت میں کوئی فرق ہوتا ہے، اس لیے صفت احسان کو خوب سوچ سمجھ کر استعمال کرنا جی۔ الا ما ملکت ایمانکم، مگر جن کے مالک ہو جائیں تمہارے ہاتھ، کتاب اللہ علیکم، وہ عورتیں جن کے تم مالک بن جاؤ تو وہ عورتیں تمہارے لیے حلال ہوتی ہیں۔ وہ جو پاک دامن عورتیں خامد والی ہوں تو وہ تو کسی صورت میں حرام نہیں ہوتی نا، کیونکہ وہ خامد کے پاس جو ہیں، لیکن اگر وہ خامد والیاں نہیں ہیں اور پاک دامن عورتیں ہیں، تمہارے لیے وہ نکاح بھی نہیں کرنا چاہ رہی، تو وہ اگر مالک تم ان کے بن جاتے ہو، وہ تمہاری لونڈیاں بن گئی ہیں کسی صورت میں، تو اب اللہ نے قانون کو حلال کیا ہے۔ جس طرح کے پیچھے قانون نفیاً اور اثباتاً دونوں بیان ہوئے تھے نا، پچھلا قانون حقوق اموال الیتامہ
تو وہ پہلے اثباتاً بیان ہوا پھر نفیاً بیان ہوا، تو اب یہ قانون اثباتاً چل رہا ہے کہ ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو، ان کے علاوہ اور نکاح کر سکتے ہو۔ نفیاً بھی بیان ہوگا کہ نکاح جو نہ ہو سکے تو اس کا اشارہ یہاں آ گیا، قانون آگے بیان شرک اس کی بیان ہوگی ملم یستطع کے اندر۔ آؤ جی، کتاب اللہ علیکم، یہ حکم ہوا اللہ کا، اشارہ کہ محرمات ختم ہو گئے، یہ حکم ہوا اللہ کا، یہ اللہ نے اس کو لکھ دیا ہے، قانون بن چکا ہے جی۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ، تاکید کر دی کتاب اللہ کے ذریعے، تاکید کر دی کہ دھیان کرنا، اگر اس کو تم نے چھیڑا تو اللہ کے نظام کو چھیڑنے کے مترادف ہے، نقصان تمہارا اپنا ہوگا، پھر خود روتے پھر رہے ہوگے، پھر اس کی دوائی نہیں ملے گی۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، اور حلال ہیں تمہارے لیے سب عورتیں اس کے سوا، ان تبتغوا، بشرطے کے طلب کرو، بِأَمْوَالِكُمْ، دیکھا مال کے قانون چل رہے ہیں نا، ورنہ حق مار کا ذکر تو گزر چکا ہے جی پہلے۔ ان تبتغوا بِأَمْوَالِكُمْ، کہ تلاش کرو تم ان کو اپنے مالوں کے ذریعے، محسنین، قید میں لانا مقصود ہو، پاک دامنی کرانا مقصود ہو مردوں کی، غیر مصافحین، شہوت رانی مقصود نہ ہو، مستی نکالنا، یعنی یہ آباد کاری مقصود ہو انسانیت میں، خامخواہ شہوت رانیاں مقصود نہ ہو۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، فاغنا، پس اب جن کو تم کام میں لے آئے، استمتعتم به منہن، کام میں لے آئے ان عورتوں کو، فآتوہن، یعنی یہ پچھلی بات بیان ہو رہی ہے، کوئی نیا حکم متع کا نہیں بیان ہو رہا، جس طرح کہ غیر مسلم کہتی ہے متع کا حکم ہے، یعنی پس اگر تم نے ان حلال کا استعمال کیا، فا کو کس کھاتے میں ڈالو گے؟ نعوذ باللہ، یہ فا کا لفظ زائد چلا جاتا ہے اگر یہاں سے فقط متع کا منع کرو، یعنی یہ کسی پچھلی بات کا اجرا ہے، یہ تمہارے لیے حلال ہیں، بس اس حلال کو تم نے استعمال کیا ہے تو کس طرح جی؟ مال دے کر، مہر دے کر، فآتوہن، اس لیے مانا پھر جس کو کام میں لائے تم ان عورتوں میں سے، فآتوہن اجورہن، تو ان کو دے دو ان کے حق مار، فریضتاً، جو مقرر ہو چکے ہیں، فریضتاً جو مقرر ہوئے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور کوئی گناہ نہیں ہے تم کو اس بات میں کہ ٹھہرا لو تم دونوں کو، ٹھہرا لو تم دونوں، فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ ہونا تو فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ ماں ہونا چاہیے نا، فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ، تم سارے یعنی رشتہ داروں سمیت بات ہو رہی ہے، صرف میاں بیوی کی بات نہیں، دونوں خاندانوں کی بات ہو رہی ہے۔ تم ٹھہرا لو تم دونوں یا تم سب آپس کی رضامندگی کے ساتھ، من بعد الفریضہ، مقرر کیے جانے کے بعد، مقرر کیے جانے کے بعد، اگر تم کسی بھی بات پر راضی آپس میں ہو جاؤ کہ مرد کہے میں کچھ زیادہ دے دیتا ہوں تو ٹھیک ہے، عورت کہے جی میں کچھ کم لے لیتی ہوں تب بھی ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو معاف کر دیں تب بھی ٹھیک ہے، کسی بھی صورت میں راضی ہو جاؤ نا، لیکن مقرر ایک دفعہ تو حقوق ہے نا۔ ان اللہ کان علیما، اللہ خبردار ہے کہ کون کون حقوق پورے کر رہا ہے، حکیما، اللہ حکمتوں والے ہیں کہ حقوق متعین حکمت کے تحت کر کے دیے ہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما۔ اچھا جی، یہاں سے اگر نعوذ باللہ حرام کا متع بھی لیا جائے تو پہلے تو فا کا لفظ اڑ جائے گا، جو میں نے بتا دیا کہ حرام کا متع کیا ہوتا ہے جی، کہ وہ میاں بیوی کے علاوہ ایک تیسری چیز ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے تیسری چیز تو حلال کی ہی نہیں ہے، قرآن میں ہے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، صرف اپنی بیویاں یا اپنی لونڈیاں، تیسری چیز اگر یہ بیویاں بناتے ہیں کہ ہم متع یہ قسم کی بیوی ہوتی ہے تو پھر سارے حقوق پورے کرو، یہ کہتے ہیں نا جی بیویوں والے پھر سارے قانون بھی پورے نہیں کرتے، بیوی بھی بنایا تو لفظی جمع خرچی ہوئی نا، بیوی بنایا تو نہیں، بیوی صرف کہا ہے، یہ تقریباً ان کے ہاں
حلال نکاح اور متع کے اندر 12 قسم کے فرق بھی موجود ہیں، 12 10 ان کے اپنے اپنے فرقے ہیں، ہر جو ان کا بڑا مجتہد ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی متع یہ ہوتا ہے اور اصل بیوی یہ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے فرق ہو گیا نا، تو قرآن نے میاں بیوی اور لونڈی کے علاوہ کسی تیسرے رشتے کو حلال نہیں کیا۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ۔ اور تیسری بات، پھر یہ جو متع ہے اگر تم ان سے حلال کرو نا تو پھر منہن یہ پھر ایک جگہ نہیں رہے گا، پھر نعوذ باللہ پچھلی ساری آیت میں چلا جائے گا، محرمات بھی متع کے ذریعے حلال کروا بیٹھیں گے، حالانکہ یہ کرتے تو نہیں، اب پھر پھنس جائیں گے۔ کتاب اللہ کا مقصد جہاں سے بھی غلط لیا جائے نا تو قرآن صاف اس کی تردید کر دیتا ہے۔ اور یہ یاد رکھنا، روایات کے ذریعے اگر کوئی آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے نا تو صاف بتا دو یہ حرام کا رشتہ کبھی بھی زمانہ اسلام میں حلال نہیں رہا، یہ تحقیقی بات ہے۔ یہ حرام کا رشتہ زمانہ اسلام میں کبھی بھی حلال نہیں رہا، اس کا جریان کبھی بھی نہیں ہوا۔ یہ جو کہتے ہیں نا، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ جی خیبر کے موقع پر حمر اہلیہ گدھے یہ حرام ہوئے تھے اور یہ متعۃ النساء حرام ہوا تھا۔ تو یاد رکھنا امام بخاری رحمہ اللہ اس بات پر پورا ایکشن پھر لینا شروع کر دیتے ہیں، اور کافی تفصیلی ایکشن ہے، یہاں بھی لیا ایکشن، اور اسی طرح انہوں نے وہ جو خیبر کا جہاں کتاب المغازی کے اندر خیبر کا جہاں غزوے کا ذکر کیا ہے نا، وہاں بھی عجیب ایکشن لیے ہیں اس فرقہ کے خلاف۔ لیکن اس عجائبات کو ڈھونڈنے کے لیے اسی طرح ہماری ایک بخاری شریف کے بارے میں بھی تحریک ہے، جس طرح کی یہ قرآن کے بارے میں تحریک ہم نے چلائی ہوئی ہے نا کہ اس کو سمجھو، تدبر کرو۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں چونکہ علم حدیث کا وہ پہلی کتاب ہے نا، اس کے بارے میں الگ ایک تحریک ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے بھی امام بخاری کے اطوار سمجھے، پہلے اس کے تابع رہ کر سمجھے۔ امام بخاری ایک چیز فرمانے، وہ بہت بڑے محدث گزرے تھی، ڈاکٹریٹ کی انہوں نے باقاعدہ علم الحدیث کے اندر، تو وہاں بڑا ایکشن لیتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ۔ اس لیے زمانہ اسلام میں ایسی چیز تحقیقی بات یہ ہے، ایک تو ہے نا بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ شاید اسلام میں پہلے وہ حلال تھا اور پھر خیبر کے موقع پر حرام ہو گیا، تو اس نظریے کی ہم کسی طریقے سے تائید نہیں کر دیں۔ یہ بعض علماء کی رائے ہے جن کے پیچھے چلنے کا ہمیں شریعت نے حکم نہیں دیا۔ اس لیے حضرت الوانی رحمہ اللہ، حضرت کشمیری رحمہ اللہ، اور اسی طرح حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ، ان کے نزدیک یہ چیز گندی اتنی ہے زمانہ اسلام میں کبھی بھی یہ جائز نہیں رہی، اگر ہے تو اس کو پیش نظر اس کے دلائل لے کر آؤ انشاءاللہ۔ یہ علم حدیث کا سبق ہے۔ لیکن وہاں پر بھی اگر کوئی کہے کہ فلان چیز حلال ہوئی تھی اور فلاں متعۃ النساء، ایک تو وہ روایات مخدوش ہیں، دوسرا یہ کہ اس کے بارے میں کوئی کہتے ہیں وہ مختلف قسم کے کوئی نکاح کی صورتیں تھیں جن سے منع کیا گیا تھا۔ بالفرض ان روایات کا سارا لے بھی دیا جائے نا، وہ روایات کی کچھ صورتیں تھیں، وہ شاید زمانہ جاہلیت کا نکاح موقت تھا۔ نکاح موقت بھی متع بھی تو نکاح موقت ہوتا ہے، نہیں بھائی، وہ نکاح موقت میں پھر سارے قانون ازواج والے تھے، بیویوں والے تھے، اس میں وراثت وغیرہ سب کچھ بیویوں والے حقوق چلتے تھے۔ تو زمانہ جاہلیت کے اس نکاح کے اندر بھی ایک شبہ آ گیا ہے متع کا، تو لہٰذا اس کو بھی ختم کر دیا کہ بین ہی جس طرح پوری بیوی ہوتی ہے نا، اسی طرح اس کو حلال بیوی ہی بنایا جائے، متع کی صورت کوئی بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ اس وقت تعبیر ہے جب ان روایات کی صحیح مان بھی لیا جائے ظاہر معنی۔ اول تو ان روایات کو اتنا مخدوش قرار دیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ کے طرز نے، جس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ خیبر کے موقع پر متع کا ذکر تک بھی نہیں ہے۔ پھر 3 درجہ کے راوی ہوتے ہیں جو امام مسلم بیان فرماتے ہیں، اعلیٰ، ادنا، اس سے ادنا، ضعیف۔ تو 3 درجہ کی روایات بیان کرتے ہوئے نا جی، پھر یہ 3 درجہ کے روات میں جب یہ متعۃ النساء والی خیبر والی روایت پڑھی نا، پھر ان راویوں نے کیا سے کیا کر ڈالا، پھر انہوں نے آگے نقشے ہی تبدیل کر دیے، حالانکہ نکاح موقت تک کی بات بھی بخاری شریف میں
نہیں ہے، کیونکہ اس میں درجہ اول کے روات پر بحث ہوتی ہے، اور ان کے اندر بھی 4 روایت کے 4 درجے بنائے جاتے ہیں، اور مسلم شریف میں پھر امام بخاری رحمہ اللہ ان 3 درجوں کو بیان کر رہے ہوتے ہیں نا، اگلا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ واقعے کی اصلیت بیان ہو رہی ہے، واقعہ اصل یہی ہے، اور بھائی واقعہ اصل یہ نہیں ہے، بلکہ امام مسلم بتانا چاہتے ہیں کہ واقعہ جب ان روات کے ہاتھ چڑھا نا تو اس وقت یہ نقشہ ہی بدل گیا، بات کا پتنگڑ بن گیا، بات کہیں سے شروع، اس لیے انہوں نے فرمایا میں ان باتوں کی کھوج کے لیے مسلم کتاب لکھ رہا ہوں، باقاعدہ انہوں نے مقدمہ لکھا ہے جی، کہ مسلم شریف کے شروع میں جو ابتدائی مقدمہ مسلم پڑھایا جاتا ہے تو وہاں 3 قسم کے روات، یہ نہ کہا جائے کہ یہ نکاح موقت اور یہ نقشہ واقعی رائج تھا، نہیں بھائی، امام مسلم رحمہ اللہ نے وہ روات کے بقول نقل کیا کہ نقشہ پہلے نکاح لفظ تھا مدعا کا، اور پھر نکاح موقت تک بات آ گئی ہے، اصلیت کیا ہے اس کی ڈاکٹریٹ امام بخاری کر چکے ہیں، اور اتنی بڑی وہ ڈاکٹریٹ کرتے ہیں نا جی، حدیث میں سوانے میں لکھا جاتا ہے امام بخاری رحمہ اللہ کے کہ امام مسلم رحمہ اللہ جب دیکھتے نا آتا امام بخاری رحمہ اللہ کو تو کھڑے ہو جاتے اور فرماتے امیر المؤمنین فی الحدیث، کہ علم حدیث رسول اللہ میں یہ امیر المومنین کا درجہ رکھتے ہیں، کہ اتنی کھوج کی ہے اس آدمی نے اور اللہ نے اس کی اتنی مدد کی ہے کہ پہاڑ کو چٹکیوں میں حل کرنا جانتے ہیں۔ واقعی جب آپ بخاری شریف پڑھیں گے نا اور نکلیں گے پسینے، تو ایک تو ہے نا شروحات بخاری کے ذریعے بخاری پڑھنا، وہ تو آسان ہوتا ہے، اور ایک ہے جی وہ مکمل ڈاکٹریٹ کے ذریعے، بعض اوقات ایک ایک روایت پر ہفتہ بھی لگتا ہے اس کی کھوج کے اندر۔ یہ تو اللہ کا کرم ہوا، موجودہ مسلمانوں نے ٹیکنالوجی میں خود ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے، ویسے میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ ٹیکنالوجی نکالتے ہی عقل مند لوگ ہیں، ان کو پھر اغوا کر لیا جاتا ہے اور ان کے فارمولے چوری کیے جاتے ہیں، لیکن کوئی نہیں جو مانے گا ہماری بات اسی کی چلتی ہے جس کے پیسے ہوتے ہیں۔ تو لہذا مسلمانوں نے پھر علم حدیث کے اندر بھی خصوصاً سافٹ ویئرز تیار کیے ہیں جو آپ کی بہت ساری کتابوں کو، یہ لیکن ہیں سارے عربی کے اندر، بہت ساری کتابوں کو کھنگالنا بیک وقت آسان ہو جاتا ہے۔ یہ تو ایک اردو والے سافٹ ویئرز نکلے ہوئے ہیں نا، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یاد رکھنا، جب تک علم حدیث کے اندر پوری ڈاکٹریٹ بندہ نہ کرے سافٹ ویئرز کے ذریعے حدیث کو نہ حل کیا جائے۔ اب حدیث سافٹ ویئر کہہ رہا ہوتا ہے کہ حدیث صحیح ہے، حدیث ضعیف ہے، اور یہ سارے نکمے اس کے پیچھے لگے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر یہ میڈیکل اسپیشلسٹ بندہ نہیں بن سکتا نا ایپس کے ذریعے، تو اسی طرح علم الحدیث کے اندر بھی اسپیشلسٹ نہیں بن سکتا ان ایپس کے ذریعے، اور لوگ ہیں کہ چرا تعدیل نقل کر رہے ہوتے ہیں، حیرانگی ہوتی ہے جی، اور پھر اس حیرانگی کی انتہا ہنسی پر آ کر ختم ہو جاتی ہے کہ بھئی اس نے کیا سے کیا کر ڈالا۔ ایک ہی راوی جب روایت کرتا ہے اس کا درجہ فلاں وقت کیا ہوتا ہے، فلاں وقت کیا ہوتا ہے، فلاں وقت کیا ہوتا ہے۔ مثلا امام زہری کے چند شاگرد ہیں اور ہر شاگرد کے بارے میں عجیب عجیب قانون ہیں، اور وہ ساری باتیں تو ان کے پاس ہوتی نہیں ہے، بھائی سافٹ ویئر نے کہہ دی یہ صحیح ہے اور یہ ضعیف ہے، بس کام ہی ختم کر ڈالا۔ انا للہ، حالانکہ ایک ہی حدیث پر 6 7 احکام ہوتے ہیں، صحیح ہے تو کس کیٹیگری میں، کہاں پر، کس جگہ پر، احکام میں، تاریخ میں، منقولات میں، کہاں پر، وغیرہ ذالک۔ تو اس کو پڑھنے کے لیے پھر ٹائم دینا پڑتا ہے نا، اور ٹائم تو ہے نہیں ہے جی، سپیشلائزیشن جی فلاں چیز میں تو کرتے ہیں اور داڑیاں سفید ہو جاتی ہیں، حالانکہ دین کے اندر آئیں سپیشلائزیشن کریں تب جا کر بات کریں۔ تو خصوصاً اس زمانے کی جو 360 والی چل رہی ہے نا ایپ، اسلام 360، یہ تو باقاعدہ یہود ہی کا کرشمہ ہے۔ یہ ایپ جب سے لانچ ہوئی تھی نا، ہم نے بھی پڑھا سنا دیکھا کہ جی بڑے بڑے چینلز آ کر اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، ہم سمجھ گئے لگتا ہی ہے کہ کوئی ہے دجالی منصوبہ۔ جب اس کو کھول کر پڑھا کیا نا تو بس پتہ چلا کہ اس کے اندر تو فراڈ پہ فراڈ ہے۔ یہ موجود ہے، ایک ایپ کی بات کر رہا ہوں، اب تو جی ڈھیر ساروں آ گئی ہے۔ بہرحال یہ مطابی ان مباحث میں سے ہے جن مباحث کے اندر روایات کو نہ سمجھتے ہوئے ظلم کیا جا رہا ہے اپنی تحقیقات کے ذریعے۔ تو میں نے آپ کو چند ایک باتیں بتا دی جی۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، اور جی یہ قانون 2 نفیاً بیان ہونا شروع ہو گیا کہ اب کسی کو طاقت نہیں ہے، کہ مال ہی اتنا نہیں، دیکھا مال ہی نہیں ہے، کیونکہ بات تو اموال کی چل رہی ہے، مال ہی نہیں ہے کہ وہ
مومنہ پاک دامن عورتوں سے شادی کرے اور ان کی مال کی کچھ شرائط ہیں وغیرہ ذالک یا ان کے نان نفقے کی کچھ شرائط ہیں وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا اور جو کوئی نہ رکھے طاقت نکائین کے المحصنات کہ نکاح میں لائے مسلمان بیویاں محصنات المؤمنات فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ گن تو ہر جگہ زیادہ ہوتا ہے لیکن ہیرے بہت کم جگہ پر ہوتے ہیں آپ کو پاک دامن اور شریف مومنہ عورتوں کے رشتے دستیاب نہ ہو سکے نا تو پھر فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ پس جو مالک ہیں تمہارے ہاتھ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ تمہارے آپس کی لونڈیاں مِنْ فَتَيَاتِكُمْ تمہارے آپس کی لونڈیاں المؤمنات جو مومنہ ہیں یعنی کوشش کریں کہ اپنے معاشرہ پاک پاک رہے تمہارے پاس رہے اور قانون وہی چل رہا ہے نفیاً بیان ہو رہا ہے وہ پاک دامن عورتیں اہل کتاب کی وہ کتابیہ کا ذکر بھی آئے گا انشاءاللہ سورۃ المائدہ کے اندر لیکن یہاں پر من فتیاتکم المؤمنات فرمایا اشارہ اس بات کا کہ معاشرے کو متقی رکھنا ہے تو پھر یہ صورتیں ہیں کہ ہر جگہ ایمان ہی ایمان موجود ہو واللہ اعلم بایمانکم اللہ کو خوب معلوم ہے تمہاری مسلمانی شیخ الہند نے منع کیا بایمانکم تمہاری مسلمانی اللہ کو خوب معلوم ہے کہ تم اسلام کا پاس کر رہے ہو یا اپنی خواہشات پالنا چاہتے ہو پتہ خوب چل جائے گا بعضکم من بعض تم آپس میں ایک ہو مانا سمجھا پہلے بھی عرض کیا تھا بعضکم من بعض تم آپس میں ایک ہو اگر غیر تمہارے اندر آئے گا معاشرے کو نئے سرے سے ترتیب دینا پڑے گا تمہارا درد سر بن جائے گا جی دیکھا طاقت نہیں ہے تو کس طریقے سے مالی طاقت نہیں ہے یا مومنوں کے رشتے دستیاب نہیں ہیں تو مومنوں کے رشتوں کا دستیاب نہ ہونا بھی اس آیت کا فرض ہو گیا اور مالی طاقت کا نہ ہونا وہ تو مربوط قانون کی وجہ سے سمجھ آ گیا وہ بھی ایک فرض ہے یہ بھی ایک فرض ہے آ جاؤ جی فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ سون عورتوں سے بھی نکاح کر سکتے ہو جو کہ غلام عورتیں ہیں لیکن ہیں مومنہ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ان کے مالکوں کی اجازت سے وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ اور دے دو ان کو مہر موافق دستور کے محصنات اس حال میں کہ پاک دامنی کرنے والیاں ہوں میں غیر مصافحات شہوت رانی کرنے والیاں نہ ہوئیں ان کا مقصد بھی مسلمان معاشرے کا حصہ بننا ہو ولا متخذات اخدان اور نہ چھپی یاری کرنے والیاں ہوئیں دیکھو جی ولا متخذات اخدان کے ساتھ ساتھ مردوں کے لیے بھی یہاں آ جاتا لا متخذی اخدان لیکن وہ سورہ مائدہ میں تو آیا یہاں پر نہیں آیا تو سورہ مائدہ میں حلال اور حرام کی بات ہوگی نا میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ لا تلبسوا الحق بالباطل وہیں سے شروع ہوگا اور ترتب جو شروع میں انشاءاللہ سمجھانا ہے میں نے آپ کو تو وہاں پر مرد جو ہے حلال اور حرام کے اندر فرق نہیں اور یہاں پر تو مردوں کو حکم ہے کہ مظلوموں پر کسی طریقے سے ظلم نہ ہو ان مظلوم مومنین کو اپنے معاشرے کا حصہ بناؤ لیکن ان مومنین کے اندر بھی کوئی ظلم پر اتر آئے جی تو پھر ان کو کیسے تم اپنے معاشرے کا حصہ بناؤ گے مظلوم کو عورتیں مظلوم ہوتی ہیں نا ان کو لے آتے ہوئے مظلوم کے اندر جو یہ ظلم آ جائیں کہ وہ پاک دامن ہی نہ رہیں معاشرے کو ناپاک کرنے کا ناصور ہوں جس طرح یتیموں کے بارے میں کوئی صفحاء موجود تھے نا اسی طرح عورتوں کے بارے میں بھی واللاتی یاتیان الفاحشہ کہا واللذان یاتیانہا یہ مردوں کے بارے میں بھی کہا تو اسی طرح ان کو جب آپ معاشرے کا حصہ بنا رہے ہو مومن ہونے کی وجہ سے غیر مسلموں کو تم لینے ہی نہیں چاہ رہے تھے وہ
اسی وجہ سے تم نہیں لینا چاہ رہے تھے نا کہ کہیں یہ جو ہے ہمارے معاشرے کو خراب نہ کرے، تو اسی طرح پاک دامن بھی نہ ہو تو پھر بھی تمہارا معاشرہ نقصان میں چلا جائے گا۔ لہذا یہ جو ہے نا تم ان کو لے سکتے ہو، شرط یہی ہے کہ وہ شہوت رانی والیاں نہ ہوں، وہ خفیہ یارانے والیاں نہ ہوں۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اور یہ بھی خیال کرنا، یہ بات بتا دوں، بتائی سورہ نور میں تھی، انشاءاللہ پڑھایا تھا پچھلے سال والا سبق دوبارہ سن لینا، تفصیل سے پڑھا چکا جی سورہ النور۔ اس کے اندر یہ بھی اسپیشل کہا کہ خواہ مخواہ پاک دامن عورتوں پر بہتان لگانا کتنا بڑا نقصان ہوگا، یہ دیکھ لینا ذرا۔ یہ سورۃ النور آیت نمبر 23 میں فرمایا خواہ مخواہ کسی کی عزتوں پر بات نہ کرے۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ یہ سورہ نور آیت نمبر 23 میں بے شک جو پاک دامن عورتوں پر بہتان لگاتے ہیں، عیب لگاتے ہیں، یرمونا عیب لگاتے ہیں، الغافلاتی جو یارانوں سے غافل، شیطانیوں سے غافل عورتیں ہوتی ہیں، غافلات کا معنی ان شیطانیوں سے غافل، المؤمناتی ایمان والیاں ہوتی ہیں، ان پر اگر کوئی بات کرے، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اللہ بدلے لے گا، پھر اس کے آخرت میں تو ملعون ہونا ہے نا، دنیا میں بھی اللہ بدلے لے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ اس کا مطلب کہ کسی پر بہتان لگانا کتنا ہی بڑی سزا ہے۔ اس لیے تو ایک باقاعدہ فرقہ جی وہ ازواج مطہرات کو نعوذ باللہ مسلمان نہیں مانتے نا، اور خصوصاً ام المومنین حضرت سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بہتان لگاتے ہیں نا، تو ان کے چہرے آپ دیکھ سکتے ہیں، ملعون کا چہرہ ملعون ہوتا ہے، کالا ہو یا سفید ہو، اتنا گندا کوئی چہرہ ہوتا ہے کہ لعنت کے آثار ٹپک رہے ہوتے ہیں۔ بے شک ان کے خوبصورت سے خوبصورت کو آپ تجویز کر لو، لیکن ان کے چہروں کو آپ لعنت زدہ دیکھ لو گے، یہ میرا چیلنج ہے۔ اگر آپ میں اندر تھوڑا سا بھی ایمان ہوا تو لعنوا فی الدنیا، پورا ایمان بھی نہیں بلکہ تھوڑا سا بھی ہوا نا، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان فرقوں کے چہرے آپ ملعون دیکھیں گے انشاءاللہ، پھر زندگی بہت ہی پھٹکار سے خالی نہیں تھی۔ تو اسی لیے پاک دامن عورتوں پر خواہ مخواہ بہتان بھی نہ لگانا، ولا متخذات اخدان بھی نہ ہوئے، اور بہتان لگانے والوں میں سے بھی نہ ہوئے۔ اور خصوصاً آج کل اپنے نوجوان ساتھیوں کو بھی کہتا ہوں، اور یہ بھی اپنے لیے بھی دعا مانگتے ہیں کہ یہ جو آج کل موبائل کا دجال آ گیا ہے نا، جس نے گھروں کی چار دیواریوں کو اڑا ڈالا ہے۔ اب چار دیواریاں بنانے کی کوئی خاص فائدہ نہ رہا، وہ تو اب تو یہ آ گیا ہے نا موبائل اور انٹرنیٹ۔ پہلے جب بلوٹوتھ نکلا تھا نا تو اس وقت بھی یہ دیوار کی ادھر سے بھی بلوٹوتھ ہو سکتا تھا نا، تو بلوٹوتھ کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے نام بھی ایسا رکھا کہ یہ چڑیل کا دانت، نیلا دانت، چڑیل کا دانت مشہور ہے، بس یہ بلوٹوتھ نہیں ہے، یہ چڑیل کا دانت ہے یہ۔ اور واقعی جی دارالفتاح میں عجیب عجیب مسائل آئے، اسی وہ انٹرنیٹ ابھی نہیں آیا تھا موبائلوں کے اندر، صرف بلوٹوتھ ہی آیا تھا کہ وہاں سے شیئرنگ ہوتی رہی تصاویر کی، اور یہ وہ حیران ہو گئے تھے وہ عقول بھی کہ اتنے تک دنیا بھی آگے چلی۔ بلوٹوتھ نے جب دیواریں اڑا ڈالی ہیں جی، تو پھر تو یہ انٹرنیٹ تو مزید۔ اسی لیے عورتوں کے لیے تو باقاعدہ فتویٰ کے طور پر دیکھ لو کہ یہ بڑا موبائل رکھنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ کل دن قیامت مجھے نہ پکڑ لینا، میں بتا چکا ہوں آپ کو۔ اگر کسی عورت کے ہاتھ میں بڑا موبائل دیکھے نا، فوراً فتویٰ لگا دے، کوئی نبی نہیں ہے، نہیں سمجھا؟ تو یہ حرام ناجائز ہے۔ کیوں جی؟ بس کیوں ہم کہتے ہیں ہم سے دلیل نہ پوچھو، گھر بیٹھنے والی بوڑھی اماں سے پوچھو، اماں ٹھیک کر رہی ہیں، وہ آپ کو جو پھر گلچھرے سنائے گی نا، پھر وہ انشاءاللہ آپ کہیں گے تو افضل حرام ہے یہ اکبر الحرام ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم سے نہ پوچھو، گھر والے بابا سے پوچھ لو کہ بیٹیوں پوتیوں کے ہاتھ میں موبائل دیکھ کر بابا جی کس طرح کوڑ رہے ہیں، ہے نہیں؟ ہم کہتے ہیں غیر مسلم سے جا کر پوچھ لو، دادی نانی سے جا کر پوچھ لو۔
تو خوب پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں یہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں نا یونیورسٹیز میں بچیوں کی تعلیم دینا جائز ہے کہ نہیں، ہم کہتے ہیں ناجائز ہے، دلیل ہم سے نہ پوچھنا۔ کیوں جی؟ دلیل ان بچیوں سے پوچھ لو جو یونیورسٹیوں میں رہ رہی ہیں، بس دلیل وہ تمہیں دے دیں گے انشاءاللہ۔ تو اسی طرح ہم مردوں کے لیے بھی اس کا استعمال جائز نہیں سمجھتے۔ مردوں کو بھی اس قسم کی ڈیوائسز خریدنا جو تمہارے پردوں کے حدود کو پھلانگ ڈالیں، ایسی ڈیوائس خریدنے سے پہلے ضروری ہے کہ دارالفتاء میں یا کسی عالم یا ماہر دین کے پاس آ کر حدود و قیود بتا دیں کہ میرا فلاں 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 استعمال ہے، کیا میں اس کو لے سکتا ہوں کہ نہیں لے سکتا۔ تو اس وقت وہ آپ کو جو حدود بندیاں لگا کر ڈیوائس خریدنے کی اجازت دینا، تو اس وقت آپ خرید سکتے ہیں، پھر ان حدود کو آپ پھلانگ نہیں سکتے، کیونکہ آپ کے ٹیکنالوجی کا استعمال، اس کے فوائد، اس کے مثبت استعمالات محدود تو ہیں نا، اگرچہ مثبت استعمال کی نیت سے ہی بندہ لے کر منفی استعمال شروع کرتا ہے نا جی، تو اس لیے پھر عورتیں تو ہیں ہی مردوں کے تابع۔ میں اس لیے پوچھتا ہوں کہ وہ عورتیں جو واٹس ایپ پر آتی ہیں مردوں سے مسئلے پوچھنے کے لیے، یہ نیک عورتوں کو کہہ رہا ہوں، بری عورتوں کے تو باتیں ہی کیا ہے نا جی، نیک عورتوں کو کہہ رہا ہوں کہ جن کے جو واٹس ایپ پر یا سوشل رابطوں پر دین کے مسئلے آ کر پوچھتے ہیں، ان کے مرد کہاں مر گئے ہیں۔ جنہوں نے تمہارے ہاتھ میں موبائل پکڑائے ہیں وہ تو مرد کے ذمہ تھی تمہاری تعلیم، تمہارے ذمہ یہ نہیں تھا کہ غیر مردوں سے جا کر تم رابطے کرو، مفتی صاحب سے مسئلے پوچھو، ہیں جی قرن فی بیوتکن، قرآن میں حکم ہے۔ اس لیے مفتی کو بھی جائز نہیں ہے کہ وہ عورت کو ٹیلی فون پر مسئلے بتائے۔ قرآن میں سورہ نور میں بڑا تفصیلی زور دے گیا ہوں، پڑھا چکا ہوں کہ عورت کی آواز کا بھی پردہ لگایا ہے۔ اسی طرح سورہ الاحزاب کے اندر بھی بیان کر چکا ہوں، اس کے اندر کہ ولا فلا تخزان بالقول، سورہ نور کے اندر اس مقام پر بیان کیا کہ ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، عورت کے پاؤں کی آواز کا جب پردہ ہے تو قاریہ تلاوتیں کر رہی ہو تو اس کا کیا خیال ہے؟ گانے والیاں تو ہیں بھی دجال والے نا سسٹم ہو، ان کی تو بات ہی نہ کریں، گلشرے تو یہاں چھیڑ رہے ہیں، نہیں سمجھا؟ تو اس لیے جی عورت کی آواز کا پردہ ہے، چہ جائے کہ آپ استاد بن کر ان کے ترجمہ قرآن سننے بیٹھ جائیں، اور خدا کے بندو حرام ہے۔ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، ان کے پاؤں کی آواز ایسے نہیں مار سکتی، تو پھر یہ موبائل شبائل اور ان کے بارے میں اللہ آپ سے پوچھے گا اگر آپ نے اس کے اندر ذرا بھی تساہل سے کام لیا۔ ہمارے مردوں کی تقریباً عرض کرتا رہتا ہوں اپنے دوستوں کی محفل میں، 40-50 سال 100 سال پیچھے چلے جائیں، ہمارے مردوں کی تربیت کے بھی وہ ڈیزائن ختم ہو گئے جو ہونے چاہیے تھے۔ سنت کے مطابق ان کو ہر ایک چیز کی تمیز حاصل ہوتی، ہر ایک قانون، ہر ایک حقوق کا پتہ ہوتا۔ کوئی بیچارہ غیر مسلم علاقوں سے یہاں آیا ہے، بڑھاپے میں آئے یا بڑی عمر میں آئے، اس وقت پڑھنے کے قابل ہی نہیں تھا، اس وجہ سے بھی ان کی تربیت نہیں ہے۔ پھر دنیا نے روٹی کپڑے مکان کی فکر میں اتنا ان کو غرق کر دیا ہے کہ بیچارے وہ بیٹھنے کے نہ رہے دینداروں کے پاس تاکہ اصول سمجھ سکے۔ اور پھر دیندار کہاں سے ملے جی؟ ممبر و محراب کے اندر بھی نعوذ باللہ قبضہ کرپٹ لوگوں کا اکثر ہو گیا، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے دیندار لوگ جی۔ جو دیندار ڈھونڈنے سے مل جائے نا وہ بھی براہ راست عورتوں کو دین کے مسئلے موبائلوں پر بھی بتا رہے ہوتے ہیں۔ پھر ان دینداروں کو ہم چاٹیں، ان کو کیا کریں دینداروں کو، خدا ان کو ہدایت دے۔ جب قرآن میں پڑھ چکے ہیں، مزاج قرآن سے تو غافل نہ ہوں کہ عورتوں کی آواز کا پردہ ہے، نہیں سمجھا؟ تو اس لیے ہم تو ان مدارس کو بھی جائز نہیں سمجھے جو رہائشی مدارس ہوں۔ اس آیت کے تحت بتا گیا ہوں جی سورہ الاحزاب میں، قرن فی بیوتکن واذکرن ما یتلی فی بیوتکن، اس کی تعویل ہم کر دیتے ہیں، اور یاد رکھنا ہے تعویل کہ چلو جی قریب کسی گھر میں جمع ہو کر اپنے گھر میں تاکہ ٹائم سے واپس چلی جائیں، قریب کے گھروں میں جمع ہو کر کوئی دین سیکھ سکیں، یہ بھی فقط ایک تعویل ہے، تعویل سے زیادہ یہ نہیں ہے۔ جب اس چیز کو ہم تعویل سمجھ رہے ہیں تو پھر رہائشی مدارس کس کھاتے میں گئے؟ لہذا آپ کہیں جی فلاں عالم پڑھا رہا ہے، فلاں عالم پڑھا رہا ہے، فلاں عالم پڑھا رہا ہے، یہ دلیل میرے سامنے نہ لائیے گا، کسی کے سامنے بھی نہ لائیے گا، کیونکہ وہ عالم ضرور ہیں پر نبی نہیں ہے۔ کیوں جی؟ نبی کی بات کو فالو کیا جاتا ہے، علماء کی تشریحات سنی جاتی ہیں، فالو نبی کو کیا جائے گا، اتباع نبی کی ہوتی ہے۔
تو اس لیے جی لا متخذات اخدان پر بھی میں نے ایکشن آپ کو بتا دیا. اسی طرح وہاں بھی سورہ النور میں بھی جگہ بجگہ موجود ہے، چاہت ہو تو وہاں بھی سن لینا جی. ٹھیک ہے جی. فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. اگر وہ قید میں آ چکی ہیں، احسنہ پاک دامنی کی قید میں آ چکی ہیں، اس کے بعد اب بے حیائی اگر کسی نے کیا تو فرمایا فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اگر وہ کریں بے حیائی کے کام، تو ان عورتوں کی باتیں تو پیچھے سن چکے ہیں نا جو کہ آزاد عورتیں تھیں. وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ، وہاں حکم سن چکے ہیں. اب ہے کہ یہ لونڈیاں، یہ غلام عورتیں اگر یہ گناہ کریں تو فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان پر آدھی سزا ہے بیویوں کی سزا سے. معنی المحصنات، اپنی بیویوں کی سزا سے آدھی سزا ہے ان کے لیے. کیا جی سزا ہے ان کے لیے؟ اس طرح کی آدھی دینا. تو رجم میں چونکہ آدھا نہیں چلتا نا، اور تو کوڑوں میں تو آدھا چل سکتا ہے، لہذا کوڑوں میں آدھی سزا ہی ہوگی. ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، کیونکہ اس کی زندگی آدھی ہے. اب یہ جب قانون بیان ہوں گے نا، کفر آپ پر دانت کسنا شروع کر دے گا کہ دیکھو جی یہ مسلمان ہیں، لونڈیاں رکھتے ہیں. او بھئی یاد رکھنا، یہ لونڈیاں رکھنا یہ ہمارا احسان ہے. کس طرح جی؟ اب ذرا سن لو کہ لونڈیاں بنانا اسلام کا کام نہیں تھا، لونڈیوں کو بچانا یہ اسلام کا کام ہے. لونڈی بنی کیوں؟ پہلے تو یہ سنو نا، یہ کفر کا اثر تھا کہ لونڈی بنی. اگر سارے مسلمان تھے جس طرح سید آدم علیہ السلام سے چل رہے تھے تو سارے نیک پاک اسی طرح رہتے، ان میں کوئی لونڈی تھی؟ کوئی کافر بنے، مسلمانوں پر حملہ کیا، ان کے مردوں کو مار ڈالا، یا اپنی عورتوں کو بے سہارا چھوڑ دیا، خود حملہ کر کے مر گئے. ادھر بھی عورتیں 100 بچ گئیں، ادھر بھی 150 بچ گئی عورتیں. تو پھر ان عورتوں کا کیا کریں؟ مرد کے 4 شادیوں کی اجازت کے باوجود وہ اتنی تعداد رہ گئی، نہ ان کو کھلانے والا کوئی، نہ کمانے والا کوئی. کفر نہ کیا ہوتا، لڑائی نہ کی ہوتی اسلام کے ساتھ، نہ مرتے اور اپنی عورتوں کے حقوق کے خلاف پورے کرتے رہتے، ان کے روٹی نان نفقہ جتنے اللہ نے ذمہ لگائے ہیں وہ پورے کرتے رہتے. سارے مر گئے، کافر بن کر اسلام پر حملہ کیا، اسلام نے بدلہ لیا. تم ناسوروں کو ختم کیا، تمہاری عورتوں کو مار ڈالتا نا اسلام؟ نہیں مارا. تمہارے بچوں کو مار ڈالتا؟ نہیں مارا. تمہارے بوڑھوں کو کچھ نہیں کہا. پھر ان بوڑھوں کو، ان بچوں کو، ان عورتوں کو کیا کرے؟ پھر اس کے لیے حکم ہے کہ اگر تم اس کو اپنا بیوی تو تب بنائے، بیوی جو ہوتی ہے اپنا مکمل نظام مرد کو مہیا کر دیتی ہے اور اس کے عوض مرد اس پر خرچ کرتا ہے. اب یہ تو غیر عورتیں ہیں، اس کو کیسے مرد کے پاس اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ کما کر کھلائے. تو پھر اسلام ان کو یہ اجازت دیتا ہے، حکم دیتا ہے کہ ان کو اپنے بیویوں کی طرح رکھ لو. یہ تمہارے گھر کے کام کاج، تمہاری مزدوری، تمہاری ضروریات پوری کرے گی اور اس کے عوض تم ان کا خرچہ کر لینا. سنبھالو صحیح ان کو، ان کے بوڑھے ہوں، ان کے بچے ہوں، ان کی عورتیں ہوں. اور پھر صرف رکھنے کا حکم نہیں دیا بلکہ ساتھ ساتھ حوصلہ افزائی بھی کی کہ ان کو مسلمان معاشرے کا حصہ بناؤ، ان کو آزاد کر دو. بات پر آزاد کرنے کی ترغیبیں دی. آزاد کر دو، کچھ مال دو. آتوہم من مال اللہ الذی آتاکم فقاتلوہم ان علمتم فیہم خیرا وآتوہم من مال اللہ. کوئی مال شال دے کر مکاتبت کر کے ان کو آزاد کر دو اور مسلم معاشرے کا حصہ بناؤ تاکہ دوبارہ سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا سیکھ سکے. یہ اب بتاؤ اسلام کا احسان تھا کہ اسلام کا اثر ہے کہ لونڈیاں بنی ہیں؟ اثر تو کفر کا ہے. اثر کس کا ہے جی؟ کفر کا ہے. اسی طرح غلام بنے، اثر کفر کا ہے. بچوں کو جو چھوڑ گئے تھے وہ ظالم، تو بچے مسلمان معاشرے نے قبول کر لیے، بیٹوں جیسا رکھا ہے، بڑے احترام سے رکھا ہے. اس کے عوض انہوں نے کام کیا اور انہوں نے پورا خرچہ کیا. بے احترامی کرنا بھی جائز نہیں ہے. اسلام نے بڑی سختی کی ہے. غلاموں کو، بچوں کو، بیویوں، ان عورتوں لونڈیوں کو مارو نہ، یہ جانور نہیں ہیں، یہ تمہارے معاشرے کا فرد بن چکے ہیں. تو اسلام نے تو اتنی ترغیبات دی ہیں. اب سمجھ آئی؟ اب تو یہ ہمارا شکریہ ادا کرتے ہیں
جب اس طرح سنتے ہیں نا، کفار بھی اسلام کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بڑا خوبصورت قانون بنایا ان عورتوں اور بے سہارا بچوں اور بوڑھوں کو سنبھالنے کا، ورنہ تو ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا، ہمارے پاس تو کوئی قانون ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اور آج بھی غیر مسلم معاشرے کے اندر جتنے بھی کفریہ نظام چل رہے ہیں، کسی ایک علاقے کو الف با جیم قبضہ کر کے ڈھونڈ کر چیک کر لینا، اچانک سے 150 ہزار عورتیں تمہیں بے سہارا لوگوں کے حرموں سے دریافت ہوں گی، جن پر ظلم و ستم تشدد کیا جا رہا ہے، اور ان کے عوض صرف وہ ان کا جسم نوچتے ہی رہتے ہیں، وہ بے سہارا عورتیں۔ اور پھر یورپ امریکہ کی تو بات نہیں کر رہے، ان کے اندر تو اتنی بڑی بڑی ڈاکومنٹریز موجود ہیں ان کی عورتوں کی کہ بس جی ان سے نوالا مانگو نا روٹی کا، عورتیں کہتی ہیں، یہ باقاعدہ بیان ہے، ان سے نوالا مانگو نا اپنے مردوں سے تو اس کے عوض میں ہمیں غلط کاری پر مجبور کرتے ہیں۔ یہ عورتیں پوری کی پوری زمین پر بیچاری پھیلی ہوئی ہیں، ان کو سہارا دینے والا اس وقت کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اسلام ہی تھا جس نے یہ بہتر صورت نکالی ہے کہ تمہارا وہ کام کاج بھی کرے گی، اور تم ان کو بیوی جیسا رکھنا، ان کو بیٹوں جیسا رکھنا، ان کو اپنے بزرگوں جیسا رکھنا۔ یہ جی باقاعدہ طور پر اسلام نے تو اتنا سہارا دیا ہے۔ آ جاؤ جی، ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہ اس واسطے ہے کہ کوئی ڈرے تم میں سے تکلیف میں پڑنے سے۔ یہ سارا حکم کیوں بیان کیا کہ اگر طاقت نہیں ہے تو لونڈیوں کے ساتھ نکاح کرو، طاقت ہے تو محرمات کے علاوہ نکاح کرو، طاقت ہے ان محرمات کے علاوہ سے بھی مال دے کر مہر دے کر، یہ سارے کام کیوں کیے؟ تاکہ کوئی تم میں تکلیف میں نہ پڑے۔ بتا گیا نا، ہر حکم میں فائدہ ہے، ہر حکم میں تکلیف سے بچنے کا ارشاد ہے۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرًا لَكُمْ، اور صبر کرو تو بہت بہتر ہے تمہارے لیے، اور صبر کرنا تمہارا بہت بہتر ہے۔ اگر نہ صبر کرنا تمہارا بہت بہتر ہے۔ کیا مطلب صبر کرنا؟ یعنی ڈٹ کر رہنا دین پر، عفت پر، پاک دامنی پر۔ اس معنی سے ہر قسم کے فرد اس آیت کا حصہ بن جائیں گے، جتنے بھی معنی ہیں نا وہ تمام افراد بن جائیں گے۔ اگر فرض کرو تمہارے پاس اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ لونڈی کے ساتھ شادی کرے، تو پھر ڈٹ کر رہنا پاک دامنی پر۔ اور اگر تمہارے پاس مال ہاتھ سے جا رہا ہے لیکن رشتہ بھی نہیں مل رہا، مال بھی دوسری جگہ جا رہا ہے، تو ان تصویروں ڈٹ کر رہنا دین پر، تاکہ جی معاشرے کا گند تو نہیں بنے گے نا ہم۔ ہمارا مقصد خواہشات پالنا نہیں ہے اس زمین پر آ کر، ہے جی۔ اس لیے گندی گندی شاعری اور یہ چیزیں ساری زنا کا حصہ قرار دے کر ان سے جان چھڑواؤ۔ کبھی بھی ایسی شاعری نہ کرنا جو تمہارے نعوذ باللہ یہ عشق معشوقی کو پالنے کے مترادف ہوں، یہ سب حرام ہے، گناہ ہے۔ بلکہ ہم زمین پر اسی لیے آئے ہیں چند لمحات لے کر کہ اللہ کی عبادت پوری کر سکے۔ جتنے بھی عبادت کی شکیں ہیں یہ سارے عشق معشوقی کے نظام، یہ سب لغو ہیں۔ جہاں کہیں کر رہے ہو نا، اپنی بہن کو بھی سمجھ لینا اور اپنی بیٹی کو بھی سامنے آنکھوں کے سامنے رکھ لینا، پھر سب کچھ سمجھ آ جائے گا کہ معاشرہ واقعی گندا ہے۔ ایسی شاعری سے بھی توبہ، اور شاعروں سے تو ویسے ہی مجھے نفرت ہے، یوں شاعر نہ بنا کرے۔ ہاں شاعر اگر کوئی ہو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکر اللہ کثیرا، تو ان کی صرف حوصلہ افزائی ہے، ایسی شاعر بننے کا حکم پھر بھی قرآن میں نہیں ہے، کیونکہ ما علمنا الشعر، اتنی اچھی چیز ہوتی تو نبی کو ضرور آتی۔ فرمایا ہم نے نبی کو یہ شعر کوئی سکھائی ہی نہیں ہے، تو اس لیے پہلے تو ان باتوں کی طرف پڑھے ہی نہ۔ اور یہ شعر و شاعری والے میسیجز اور یہ سب کرتوت گندے ہوتے ہیں، یہ پاک لوگوں کے کام نہیں ہے، ناپاک لوگوں کے کام ہے۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ۔ اتنی پاکی سمجھ آ گئی ہے نا تو دل چاہتا ہے کہ میں معافی مانگ لوں، میں نے تو بڑا ناپاک ٹائم گزارا ہے، خیالات کی دنیا میں، زبان کے الفاظ کی دنیا میں، جی سوچوں کی دنیا میں تو معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے معاف بھی کر دوں گا، نہ صرف یہ کہ معاف بلکہ خصوصی کچھ احسان بھی کروں گا۔ وہ کیسے احسان ہے جی؟ وہ اللہ کو پتہ ہے جی۔ واللہ غفور رحیم۔
یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتا ہے بیان کرے تمہارے واسطے. یہ قانون جاری ہے نا، شکیں بھی جاری ہیں اور ان کی تاکیدات بھی جاری ہے. تو یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتا ہے کہ بیان کر کے رکھے تمہارے لیے، سب کچھ واضح کر کے رکھے تمہارے لیے. ہاں جی، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی غلطی میں تم نہ پڑو. لیبین لکم، اللہ یہ چاہتا ہے سب کچھ نکھر کر تمہارے سامنے آئے. وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور اللہ چاہتا ہے چلائے تمہیں پہلوں کی راہ. جس طرح اللہ نے زمین بنائی تھی تو سارے نیک ہی اچھے لوگ ہی تھے، اسی طرح اللہ تمہیں پہلوں کی راہ چلانا چاہتا ہے. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ چاہتا ہے تاکہ تمہارے اوپر ہر وقت رحمت کے رجوع کرتا رہے. اللہ تمہاری طرف متوجہ رہے. متوجہ اس کی طرف ہوتا ہے نا جو محبوب ہو، اور جس کے ساتھ تعلق رکھنے کے لیے دل نہ کرے بندہ اس کو اگنور کر دیتا ہے. ورنہ یہ ہے توجہ کا مطلب، یعنی خصوصی شفقت. واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا ہے کون کون قابل توبہ ہے. حکیم، کس طرح قابل توبہ ہے. اللہ کی حکمت کے تقاضے ہیں، اسی طرح قابل توبہ ہوگا. کسی کو صحت مند رکھ کر، کسی کو بخار میں رکھ کر، کسی کو کیا مال دے کر، کسی سے مال لے کر وغیرہ ذالکہ، کسی کو رشتے دے کر، کسی سے رشتے لے کر، کسی کو ایک ایک دے کر، کسی کو جی. واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ چاہتا ہے کہ تم پر پورا متوجہ ہو جائے. پھر فرمائے سبحان اللہ، اللہ چاہتا ہے، حالانکہ پہلے فرمائے یتوب علیکم، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر متوجہ رہے. ان یتوب، متوجہ رہنا چاہتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے تم پر متوجہ رہے. کیا مطلب؟ پہلا جملہ اور دوسرا مصدر. جی اگرچہ پہلا بھی مصدر کے تابع ہے، دوسرا مصدر کی شکل میں بیان کیا. گویا اللہ چاہتا ہے ہر وقت تمہارا، آئندہ بھی اور ہر وقت اب بھی اللہ تمہارے اوپر خصوصی توجہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے مہربان رب کے خصوصی بندے بن جاؤ. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اسی لیے تو اللہ نے یہ قانون بیان کیے. نیچے لکھ لو، اسی لیے تو اللہ نے یہ قانون بیان کیے. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو لگے ہوئے ہیں اپنے مزوں کے پیچھے. یتبعون الشہوات، شہوتوں کے پیچھے، مزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. وہ چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم پھر جاؤ راہ سے بہت دور. میلا عظیما، بہت دور تم راہ سے پھر جاؤ. وہ نہیں چاہتے کہ یہ قوانین عام ہو جائیں، یہ قوانین عام ہو جائیں کہ ہم حرام کا منہ کہاں ماریں گے، پھر تو ہمارے یہ سارے حرام کے اموال کے راستے بند ہو جائیں گے جو ہم نے حرام کی سکیمیں لوگوں کو ہتھیانے کے لیے نکالی ہوئی ہیں. اور اسی طرح ان پاک معاشروں تک ہماری دست اندازی کیسی ہو سکے گی. وہ نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ تم پھر جاؤ بہت راہ سے بہت دور ہوگا. ان تمیلوا میلا عظیما. اس لیے جی اب کتاب اللہ کا جہان دنیا میں بہت کم نظر آئے گا، محدود آپ کو نظر آئے گا. جہاں بھی نظر پڑے استغفار کی کثرت کریں اور ان مسلمان معاشروں کے حق میں دعا کریں، اے اللہ ان کو راہ ہدایت میں لگا. انشاءاللہ آپ کے یوم زمان بن جائیں گے. اور اس کو تب عبدال اسی کو تو کہتے تھے، غلط معنی نہیں ہے نا، دعا کرنے والے بن جائیں. اللہ ان ناپاک معاشروں کو پاک کر دے، ورنہ اپنے لوگ جب اتنے ناپاک ہو چکے ہیں، غیروں کے تو پھر کہنے ہی کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کا اور جانوروں کا صرف شکل کا فرق ہے، باقی وہ جانوروں کی طرح ہی ان کی نہ جسم ان کا اپنا ہے نہ مال ان کا اپنا ہے، سب کچھ کفر نے ہتھیا لیا ہے. یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کرے ان قوانین کے ذریعے. نیچے لکھ سکتے ہیں ان قوانین کے ذریعے اللہ بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے. کفر کے نظام میں جاؤ وہ تمہیں اور بوجھل کر دے گا.
وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان بنا ہے کمزور۔ انسان کوئی طاقتور تو نہیں کہ بوجھ اٹھائے، اللہ تو ان سے بوجھ ہٹانا چاہتا ہے تاکہ اس کمزوری میں بڑی آسانی کے ساتھ زندگی گزارے۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ چاہتے ہیں تمہیں آسانی والی زندگی دینا، اللہ آسانی والی زندگی دینا چاہتے ہیں، اور ہم ہیں کہ نعوذ باللہ مشکلات میں پڑنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم کمزور لوگ ہیں، اور کمزور اس لیے ہمارے پاؤں کو اللہ نے پتھر کا بنایا ہوتا اگر زمین پر چلنے کے لیے بھیجا ہے تو نہیں، پاؤں کا تلوا تو الٹا نرم بنا دیا۔ اس کا مطلب ہے اللہ اتنا بھی ہمارا درد نہیں دینا چاہتے کہ تم اتنا زیادہ چلو، ہمارے لیے پھر سواریاں بھیج دی، گھوڑوں کے پاؤں تو سخت بنائے، ہمارے پاؤں نرم بنائے تاکہ ان پر سواریاں کر سکو، تمہیں اتنا بھی کوئی تکلیف نہ دے۔ اتنی زیادہ عزت، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اتنی زیادہ عزت، تم آسان ترین زندگی اٹھانے کے قابل ہو، مشکلات کے قابل نہیں ہو۔ ہم نے صرف تمہیں اس لیے بھیجا ہے کہ تم ہمارے بن کر دکھاؤ آسانی کے ساتھ، بس زمین پر ہم آئے جی اپنے اوپر مشکلات لاد لیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اور جی سب سے زیادہ جو چیز پڑھنے کی تھی، پڑھنے میں ذرا مشکل ہوتی تھی نا، اللہ نے وہ نصاب بھی آسان بنا دیا۔ وہ قرآن ہے کہ آسان، ہم نے اپنے نصاب مشکل ڈالے ہوئے، خواہ مخواہ کے نصاب ہیں جی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بس مجبوریاں کچھ علوم عربیہ کی تھی، یہ شکر ہے اس علوم عربیہ کو مدون کرنے والے کچھ آسان ترین لوگ آ گئے، تھوڑا سا وہ بھی پڑھ لیں، لیکن انہماک کرنا وہاں پھر اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالنا ہے۔ خواہ مخواہ کے انہماک وہاں بھی نہ کریں۔ علوم عربیہ اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ یہ دینداری آسان ہو جائے، قرآن سمجھنا آسان ہو جائے۔ اللہ نے ہمارے لیے آسانیاں بنائی ہیں، ہم ہیں کہ قوانین کفر کو اپنا کر اپنے لیے، نظام کفر کو اپنا کر اپنے لیے بوجھل ہو رہے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا، یہ جی قانون نفیاً اور اثباتاً ختم ہوا۔ اب قانون جب ختم ہوتا ہے نفیاً اور اثباتاً، تو کیا شروع ہوا تھا پیچھے؟ تشریح القانون۔ تو یہاں بھی تشریح القانون شروع ہو گئی، اور تشریح القانون شروع ہونے سے پہلے صیغہ تاکیدی آیا تھا نا، یوصیکم اللہ، تو یہاں بھی تاکید کے لفظ سے شروع ہوا، یا ایھا الذین آمنوا، اسپیشل کر کے خطاب کیا، تو یہ تاکید کے ساتھ تشریح القانون شروع ہوئی۔ اچھا، تشریح القانون میں کیا تھا جی؟ تعیین الحقوق اور تحدید الحقوق، تو یہاں بھی اسی طرح دو ہوگی، تعیین الحقوق شروع ہو گیا اور پھر اس کے بعد تحدید الحقوق ہوگی۔ یہ اتنا پیارا خوبصورت انداز ہے سمجھنے کا کہ آپ کو تمام آیتیں اپنی جگہ پر لگتی ہوئی نظر آئے گی۔ دیکھو جی، حقوق و اموال الازواج جب شروع ہوا تو پھر یہاں پر اللہ نے تشریح پہلے شروع کرا دی کہ ہم نے یہ جو حقوق تمہارے ذمے لگائے ہیں نا، پہلے بات سن لو، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یہ تشریح القانون ہے۔ اصل حکم اگر ہوتا تو سورۃ البقرہ میں گزر چکا ہے، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یہاں یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بالباطل، ناحق طریقے سے مال نہ کھانا، الا ان تکون تجارہ، یہ ازواج کے اموال ہو یا اس سے پچھلے قانون اموال الیتامى ہو، ان کو اگر لینے کا ارادہ بھی ہو تو تجارت کے ذریعے سے لو نا، عن تراض منکم، آپس کی خوشی سے، ولا تقتلوا انفسکم، اور نہ لڑو آپس میں اور نہ خون کرو آپس کا، قتال کے دونوں ہی معنی عرض کرتا رہتا نا، ولا تقتلوا انفسکم، اور اس مال کی وجہ سے نہ خون کرو آپس میں، نہ لڑائیاں کرو آپس میں، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تمہارے ساتھ مہربان ہے، اس لیے تو قانون تجارت شروع کر دیا۔ یہ قانون کو لڑائی کرنے کے لیے شروع نہیں کیا، لہذا وہ تجارت ہی نہیں ہے جو بالآخر لڑائی کی طرف لے جائے۔ اس لیے متنازع، جب تنازع شروع ہونا ہے نا، ما بہ النزاع مفضی الی النظام، جتنی بھی صورتیں ہوتی ہیں تجارت میں اس کو منع ہوتا ہے۔ اس لیے قواعد فقہیہ میں آپ نے پڑھا ہوگا اور اصول فقہا میں پڑھا ہے کہ مفضی الی النظام، جتنی بھی صورتیں ہیں نا تجارت میں وہ منع پا گئی، اس لیے نظام نہ کریں۔
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا، اور جو بھی کرے گا یہ کام عدواناً تعدی سے، زیادتی سے، وظلماً اور کمی سے، یعنی ظلم کر کے، ظلم کمی کو کہتے ہیں، عدوان زیادتی کو کہتے ہیں، زیادتی کر کے کسی کا حق مارے گا، کمی کر کے کسی کا حق مارے گا، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو ہم اسے داخل کریں گے آگ میں۔ کیوں جی؟ کہ اس نے کافر والے کام کیے ہیں تو کافروں والی آگ میں جائے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ پر یہ کام بڑا آسان ہے۔ کس طرح جی؟ اللہ مشکل اللہ کے لیے نہیں ہے کہ ایک بندہ مومن بھی ہے اور اس نے ظلم بھی رچایا ہے تو اس کے ایمان کی لاج رکھوں یا اس کے ظلم کی طرف دیکھوں؟ اللہ پر یہ قانون لگانا بڑا آسان ہے، اللہ اس وقت فٹنگ کر لیں گے۔ یہ نہ کہو کہ اللہ کے لیے مشکل ہے، نہیں، ایک طرف اللہ شاکر علیم ہے کہ اللہ کہ فرماتے ہیں کہ میں بڑا قدردان ہوں، تو وہ اس کے ایمان کی اللہ قدر کرے تو جہنم میں نہ ڈالے، اور اگر ایمان کی قدر نہ کرے اور اس کے ظلم کو دیکھے تو جہنم میں ڈالے۔ اب قدر کرے یا نہ کرے، یہ تو مشکل پہلی ہماری ہوگی نا، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ۔ تشریح القانون کے اندر جتنی بھی شکیں آ رہی ہیں نا، ہر آیت ایک شک بنتی جا رہی ہے کہ دیکھو تجارت کے ذریعے بے شک اموال الیتامہ ہو یا اموال الازواج ہو لے سکتے ہو، یہ تعیین الحقوق ہو گئی، تو معین ہو گیا حق۔ اور یہ کہ کبیرہ گناہ تجارت کے اندر یا تجارت کے بغیر کسی صورت میں کبیرہ گناہ نہ کرنا، کسی بھی حق میں کبیرہ گناہ نہ کرنا۔ آیت کو اتنا وسیع بنایا کہ تجارت اس کے افراد بن کر اندر آ گئی۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بچتے رہے ان چیزوں سے جو گناہوں میں بڑی ہیں، کبائر ما تنہون عنہ، ان چیزوں سے بچتی رہی جو گناہوں میں بڑے ہیں، نکفر عنکم سیئاتکم، صرف بڑے گناہوں سے بچنے کا بدلہ یہ دیں گے کہ ہم تمہاری جو کمیاں ہیں یا تمہارے جو غلط کاریاں ہیں، بھئی یہ گناہ تو نہیں ہے، اچھا بھی نہیں ہے، سیئات اس کو کہتے ہیں، تھوڑی تھوڑی جو برائیاں ہیں تمہاری، اللہ وہ خود بخود مٹا دے گا۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور داخل کرے گا تم کو عزت کے مقام میں۔ کہاں جی؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آیت وسیع ہے تو ہم اس کو وسیع رکھیں گے، یعنی جو بڑے گناہوں سے بچتا ہے اللہ اس کی عزتیں بڑھاتا ہے، تو اس لیے جی بڑے گناہوں سے بچے۔ اور بڑے گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ ہر گناہ بڑا ہوتا ہے، یہ نہ یاد رکھیں کوئی صغیرہ ہوتے ہیں اور کوئی کبیرہ ہوتے ہیں، اور بھائی یہ اللہ کے ہاں تقسیم ہے، ہمارے ہاں ہر نافرمانی بڑی نافرمانی ہوتی ہے، لہذا وہ اللہ کو پتہ ہے نا کس گناہ پر زیادہ سزا دینی اور کس پر تھوڑی سزا دینی ہے، اس اعتبار سے کبیرہ صغیرہ ہیں، ورنہ نافرمانی تو نافرمانی ہے، چاہے وہ بڑی ہو یا چھوٹی ہو، یہ کہہ کر نافرمانی ہوتی ہے بخیر ہے نہیں یہ چھوٹی ہے، نافرمانی نافرمانی ہوتی ہے، لہذا کسی گناہ کو صغیرہ سمجھنا بھی تو کبیرہ ہے، تو اس لیے خیال کریں ہر گناہ ہر نافرمانی کبیرہ ہے، کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرنا یہی کبیرہ گناہ بن جائے گا۔ اور کچھ فہرستیں ایسی ہیں جو نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کی بتایا، الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل الناس والیمین الغموس، کہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ ہے کہ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، ناحق قتل کرنا، جھوٹی قسمیں کھانا، یہ کئی جگہ پر مختلف مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبائر کا اشارہ کیا۔ ایک جگہ فرمایا اذا فعلت امتی 15 خصلۃ حل بها البلاء، جب میری امت یہ 15 کام کرے گی تو ان پر عذاب ٹوٹ پڑیں گے، ان 15 کاموں کی بڑی فہرست بتائی، حسن درجے کی روایت ہے۔ اسی طرح کئی مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کی فہرستیں بتائی ہیں، تو کبیرہ گناہوں کے تذکرے کر کے نشانیاں لگا کر بھی اللہ کے نبی نے بتا دی ہیں جی۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، حقوق مبین ہیں اس لیے حوث مت کرو، لا تتمنوا حوث مت کرو، ما فضل اللہ، جو چیزیں جس چیز میں بڑائی دی ہے اللہ نے ایک کو دوسرے پر،
ایک کو دوسرے پر کسی بھی چیز میں بڑھائی دی ہے تو اس کی حوث نہ کرو، کیونکہ اللہ نے دی ہے اور اس کے حقوق کو معین ہے، تعین الحقوق چل رہا ہے نا۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کو حصہ ہے اپنی کمائی سے، وللنساء نصیب مما اکتسبنا، اور عورتوں کو حصہ ہے اپنی کمائی سے۔ مرد کو 2 حصے دے کر کہا، اب اس کی تجارت کر، عورت کو 1 حصہ دے کر کہا، اب اس کو اپنے فوائد میں استعمال کر، پردے میں رہ کر تجارت وہ بھی کر سکتی ہے، اپنے شوہروں کے ساتھ بھی تجارت کر سکتی ہے۔ کسی کا مال زیادہ تھا تجارت میں نقصان ہو کر کم پڑ گیا، کسی کا کم تھا تجارت میں ہو کر زیادہ ہو گیا، تو ساروں کی اپنی اپنی کمائی ہے۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا واسألوا اللہ من فضلہ۔ اپنے مال ہو یا اپنی اولاد ہو یا اپنا دین ہو، ہر جگہ سے اللہ کا فضل مانگتے رہو۔ اللہ میں بدلہ نہیں مانگتا، فضل مانگتا ہوں، اس کا عوض نہیں مانگتا۔ کر کیا سکتا ہوں جو اس کا عوض مانگوں؟ اے اللہ فضل مانگتا ہوں۔ فضل کہتے ہیں زیادہ، کچھ زیادہ، اللہ زیادہ مانگتا ہوں، اللہ تجھ سے تیری مہربانیاں زیادہ مانگتا ہوں۔ واسأل اللہ من فضلہ، آیت وسیع ہے، تجارت اس کے افراد میں سے ایک فرد ہے، ہر چیز ہے۔ اللہ اخلاقیات میں بھی تیرا فضل، اے اللہ گناہوں سے بچنے میں بھی تیرا فضل، حقوق کی پاسداری میں بھی تیرا فضل، تعلیم میں بھی تیرا فضل، تعلم میں بھی تیرا فضل، تجارت میں بھی تیرا فضل مانگتا ہوں۔ واسأل اللہ من فضلی، اس لیے اللہ نے چونکہ حکم کیا ہے تو آپ بھی دعا مانگا کریں، اللہم انی اسألک من فضلک، یا اللہم انی اسألک فضلک الذی عم، اللہ تیرا جو عام فضل ہے اس کا سوال کرتا ہوں۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ کو ہر چیز معلوم ہے، کس کو کتنا دینا ہے اور کتنا زیادہ دینا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہر ایک کے لیے مقرر کر دیے ہیں ہم نے، جعلنا مقرر کر دیے ہم نے، موالی وارث، مما ترکا، اس مال سے جو چھوڑ کر جا رہی ہیں، الوالدانی والدین، والاقربون اور رشتہ دار اور والدین، جو مال چھوڑ کر جا رہی ہیں اس کے ہم نے اپنے اپنے وارث مقرر کر کے حقوق متعین کر دیے ہیں۔ والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، اور جن سے معاہدہ ہو چکا ہے تمہارا، والذین، اور جن سے معاہدہ ہو چکا ہے تمہارا، فآتوہم نصیبہم، ان کو دے دو ان کے حصے۔ وہ وراثت کے ذریعے مالک نہیں بن سکتے، تجارت کے ذریعے مالک نہیں بن سکتے، تمہارے اقرار ان کے لیے ہو گئے ہیں، تم نے ان کے ساتھ وعدے کر لیے ہیں، تو وہ بھی پھر ان کو حصہ دے دو، یہ ان کا حق معین ہو چکا ہے۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ کے روبرو ہے ہر چیز۔ بڑا پیارا معنی کرتے ہیں شیخ الہند، اللہ کے روبرو ہے ہر چیز، ساری چیزیں اللہ کے سامنے موجود ہیں، اللہ کو پتا ہے کس کو کتنا حق دینا تھا اور کتنا کس کو مل رہا ہے۔ اس لیے جی چونکہ حقوق متعین ہیں، اس لیے کوئی تقسیم وراثت بے شک بعد میں کرتا رہے، حق اس کو پہلے بھی معین ہے۔ مثلا جو فوت ہوا ہے نا اور اس کا قریبی رشتہ دار کوئی وارث ہے، وہ اسی دن وارث بن گیا، آپ بے شک تقسیم وراثت بعد نہیں کرو، وہ آپ کی مجبوریاں ہیں، اس کو تو پورا حق دینا پڑے گا۔ مثلا بہن ہے جی، بھائیوں کے پاس ہے جائیداد، تو اس کی بہن کو حق تو اسی طرح دینا ہے نا، پہلے دن ہی جب ان کے والد فوت ہوئے تو چھوٹا بھائی ہے اس کو تو اسی دن سے حق دینا تھا نا، جس دن تو والد فوت ہو چکے ہیں، لیکن وہ تمہارے قبضے میں ہے تو تم ان کو اتنے عرصے کے حق بھی پورے کر کے دو گے جتنا تمہارے قبضے میں جتنا عرصہ رہا ہے۔ ان کو کرایہ دو، مثال کے طور پر زمین ہے، تقسیم 3 سال 4 سال نہیں کی تو 3-4 سال کے غلے کا حساب بھی ان کو دو، پھر 3-4 سال آپ کے نیچے رہی زمین تقسیم سے پہلے، کرایہ کتنا بنتا ہے وہ بھی حساب پھر ان کو دو، معاف نہ کرو، دے کر معاف کر دیں وہ تو پھر ٹھیک ہے، آپ دے اور وہ آپ کو واپس کر دے تو پھر آپ کا حق کیا لے لے، ویسے معاف نہ کرو، بھیڑ ہے نا معاف کر دے، بھائی ہے نا خیر ہے معاف کر دے، تو وہ بیچاری معاف نہیں کرے گی تو اور کیا کرے گی، تو لہذا خواہ مخواہ معاف کرواؤ بھی تو نہیں۔
ان اللہ کے روبرو میں ساری چیزیں، کھانے والوں پھر نکل جائے گی، پھر رونا نہیں۔ الرجال قوامون علی النساء، بغیر واو کے شروع ہو گیا، اس کا مطلب ہے رنگ نیا شروع ہو رہا ہے۔ کیا ہوگا جی؟ تشریح القانون کا دوسرا حصہ، تحدید القانون، تحدید الحقوق شروع ہو رہی ہے۔ یہ حدیں مقرر کی ہیں، کیا جی؟ مرد کی یہ حد ہے، عورت کی یہ حد ہے۔ اب تحدید القانون میں عجائب بات آپ دیکھیں گے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مرد حاکم ہیں عورتوں پر، بما فضل اللہ، اس واسطے کہ بڑائی دی ہے اللہ نے ایک کو دوسرے پر، بڑائی دی ہے ایک کو مال لگا کر، ایک کو کہا ہے تو ملکہ ہے گھر کی، یہ بڑائی عورت کو دے دی، اور مرد کو یہ بڑائی دے دی کہ تو اس کے مالک ہے اور اس کے اوپر سارے خرچے کرے گا، اس کی چاہت کے مطابق، اس کی ضروریات کے مطابق تو خرچے، اس کو یہ فضیلت دی۔ مرد کو بھی فضیلت ہے، عورت کو بھی فضیلت ہے، لیکن ان فضیلتوں میں مرد کو اللہ نے حاکم بنایا ہے۔ یہ خیال ہے، الرجال قوامون، اللہ نے مرد کو حاکم، فضیلت دونوں کو ملی ہوئی ہے جی۔ اگر عورتیں کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے خرچہ ہم آئندہ کریں گے تو ملکہ ہم بنتے جی، گھر کی چار دیواری ہم سنبھالتے ہیں، یہ تو ہے نا، کیونکہ قرآن نے کہا کہ اگر تم آپس میں راضی بازی ہو جاتے ہو تو تجارت کر سکتے ہو، تو اس کو کہتے ہیں پردے میں رہ کر اندر سارے خرچے تو پورے کرنا، لیکن وہ اگلی شرط یہ نہ لگا دے بچے کون جانے، تو پھر لڑائی ہو جائے گی بھائی۔ لہذا یہ اللہ کے جو حد مقرر ہیں ان کو تو ہم چھیڑ نہیں سکتے، لہذا قوامون مرد ہی ہیں۔ ہر صورت میں مردوں کو چاہیے کہ اپنی عورتوں کی حفاظت کریں، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور خصوصاً اس واسطے کہ خرچ کیے ہیں انہوں نے اپنے مال۔ حق مال تو مرد دیتا ہے نا، عورت تو نہیں دیتی، لہذا جہیز جو لے کر آئی ہے تو اپنی خوشی سے لے کر آئی ہے، وہ مرد کے ذمہ تھا، مرد کا خرچہ اپنے سر اس نے نہ لیا ہوتا، کیوں لے رہی ہے؟ صحیح ہے، مرد کو چاہیے کہ سارے انتظامات نان نف کے، رہائش کے، سکنا کے وہ خود کرے گی، اس لیے خرچ مرد نے کیا ہے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور جو نیک ہیں، یعنی پھر فا کا گانا اس حیثیت کے ساتھ، پھر جو نیک ہیں، قانتات تابعدار ہیں، حافظات للغیب حفاظت کرنے والی ہے پیٹھ پیچھے، بما حفظ اللہ، اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے، اللہ نے اس صنف نازک کی حفاظت کی ہے کہ اسے کمانے سے آزاد کر دیا، اس صنف نازک کی حفاظت کی ہے، اس پر عبادات کا بوجھ کم کر دیا، صرف نازک کی اللہ نے حفاظت کی ہے کہ سارے کام مردوں کے ذمہ لگا کر اس کو گھر کی ملکہ بنایا ہے، لہذا اب اس کو چاہیے کہ وہ مرد کے سارے حقوق کی حفاظت کرے، پیٹھ پیچھے اس کی چار دیواری کی حفاظت کرے، اس کے بستر کی حفاظت کرے، اس کے اولاد کی حفاظت کرے، اس کے گھر کی حفاظت کرے، ہاں جی، خواہ گھی گرائے نہیں، خواہ چینی زیادہ نہ ڈالے، تو خواہ کے طور پر اس کے کھانے کے اعتبار سے مال کو ضائع نہ کرے۔ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، حتیٰ کہ اس کے رازوں کی بھی حفاظت کرے، خواہ میاں بیوی کے اپنے جو راز ہوتے ہیں وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا حرام ہوتا ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، اور جن کی نافرمانی کا تم خوف کرتے ہو، چال چلن اس کی ایسی ہو گئی ہے کہ اب نافرمانی پہ نافرمانی کر رہی ہے، اب بات پہ بات نہیں مانتی، دین کو چیلنج کرتی ہے، فَعِظُوهُنَّ، تو پہلے ان کو سمجھاؤ، یہ نہیں کہ شروع ہو جاؤ پہلے دن سے ہی، نہ جی، فَعِظُوهُنَّ، پہلے ان کی تربیت تو کرو۔ اس لیے تو عرض کر کے ہونا کہ مرد خود تربیت سے خالی ہے، تو عورتیں جب آپ کے پاس آئی ہیں نا، پہلے وہ کسی کی بیٹی تھی، اس کو مشکل سے اپنی بیٹی ہونے کے حقوق کا پتہ تھا صرف، اس لیے اس نے باپ کے حقوق کی پاسداری کی ہے، یا زیادہ وہ بہن تھی کسی کی، تو لہذا بہن ہونے کی حیثیت سے اس کو قوانین کا پتہ ہے نا۔ اب بیوی تو ابھی بنی ہے، تربیت تو اب اس نے شروع اس کی کرنی ہے، اس نے سیکھنا تو اب ہے
کہ بیوی بن کر کس طرح میں نے رہنا ہے. پہلے بہن تھی یا بیٹی تھی، اتنے ہی قوانین اس کو پتہ تھے، بھائی نے سمجھائے ہیں یا والدین نے ان کو سمجھائے ہیں. اب بیوی اب بنی ہے، اس کی اب تربیت شروع کریں. یہ بھائی علماء، شوہرین حضرات یا جماعت الشوہر نہیں سمجھ رہی، یا جماعت الازواج یا رجال، خیال کرو گھر آئی ہوئی عورت کو تربیت یافتہ نہ سمجھیں بلکہ اس کو قابل تربیت سمجھیں. جب قابل تربیت سمجھیں گے نا، پھر بات بات پر اس کو کوسیں گے نہیں، اس کو کہیں گے نہیں یہ کر دیا تو نے، وہ کر دیا. بھائی باپ نے اس کو اپنے لاڈ پیار سے رکھا ہے یا باپ نے اس کو جس سختیوں میں رکھا ہے وہ اس کا کام تھا. تو اب آپ کے پاس آ گئی ہے، آپ نے جمیع عادات سمیت اس کو خریدا ہے. لونڈی کو خریدنے جائے نا بندہ، آپ نے اس کو لیا ہے، خریدا تو نہیں ہے. لونڈی کو خریدنے جائے تو پھر بندہ پوچھتا ہے یہ پکا لیتی ہے کہ نہیں پکا لیتی. وہ تحقیق تو اس وقت کرنی ہے کہ یہ کس طرح کرتی ہے، کس طرح بولتی ہے، کس طرح ہنستی ہے، کس طرح روتی ہے. یہ ساری چیزیں اس وقت آزمائی. تو بیوی کے لیے تو یہ کام نہیں. جب آپ نے جانچے تو پھر اعتراض کیوں کرتے ہیں اس کی ان عادات پر جو آپ کے لیے طبیعت پر بوجھل ہے، پکا نہیں سکتی وغیرہ. تو لہذا پہلی تربیت یہ ہے فائزوہن، ان کو سمجھاتے رہو، ان کی مدد کرتے رہو. پین ہی اسی طرح جس طرح کہ آپ کی بیٹی ہوتی اور کسی کے گھر جاتی تو اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مرد ڈنڈا اٹھا لیتا اور اس کو کہتا کہ تربیت یافتہ کی طرح کام کر. نہ جی نہ. تو آپ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ میری بیٹی سے یہ غلطی نہ ہو، اس کو یوں سمجھائے بھائی شوہر کا یہ حق ہوتا ہے، اس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے، وہ تم پر یہ خیال کرے گا، وہ آپ کا یہ خیال کرے گا. اسی طرح آپ اس کو سمجھائیں، اس کو اپنا فرد بننے دیں. جب اس کو سمجھائیں گے نا، بچے کو بھی جب آپ پیار سے سمجھاتے ہیں نا، وہ آپ کے اگلے وقت یہ خیال کرتا ہے کہ وہ آپ کے چھوٹا سا بچہ والا کہ نہ سمجھو. جب اس کو آپ سمجھاتے ہیں نا تو وہ آپ کی باتوں کا خیال کرتا ہے کہ یہاں سے بیٹھنا ہے، یہاں نہیں بیٹھنا ہے، یہاں بھاگنا ہے، یہاں نہیں بھاگنا. جی پیار سے سمجھائیں گے. اور اگر تھوڑا سا سیک دے کر اس کو سمجھائیں گے نا، یہاں سے تو بھاگ جائے گا اور دور کھڑے ہو کر پھر وہ چڑھائے گا. تو لہذا تو اس طریقے سے کسی کو سیک دے کر سمجھائیں. واز کو واز ہونا چاہیے، واز میں بھی لٹریشن نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جراحات السنان لها التیام ولا یلتاح ما جرح اللسان. کیونکہ اس سے باز سے تو بہتر تھا عورت کہتی کہ مجھے دو چار کھڑکا دی ہوتی، مجھے مارا ہوتا، ایسے باز سے بہتر تھا جو تو یہ جو مجھے ٹینشن دے رہا ہے نا. حاجی صاحب، علامہ صاحب، مفتی صاحب نہیں سمجھا جی. تو واز کو بھی واز ہونا چاہیے، واز میں بھی سیک شیک نہیں ہونا چاہیے، اس کو خواہ اگلے کو ابھارنا نہیں چاہیے. تو اسی لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کو بھی اللہ نے فرمایا قول لین، میرے پیغمبر بڑی نرمی سے جا کر اس کو سمجھانا، کیونکہ وہ پہلے ہی سے بفرا ہوا ہے. پھر آپ کو دیکھ کر بفرا ہوا ہوگا، پھر آپ کی تبلیغ سن کر سختی والے الفاظ درمیان میں آ گئے تو پھر اور بفر جائے گا. سوچنے سمجھنے کا اس کو موقع نہیں ملے گا، وہ کہے گا یہ مجھے سیکھ دے رہا ہے. تو لعلہ یتذکر و یخشی، قول لین ہونا تو بندہ سمجھنے سننے کی صلاحیت اس میں آ جاتی ہے. تو اس لیے الفاظ کے چناؤ میں بڑی احتیاط جب کسی کو سمجھا رہی ہوں میں، آپ اگرچہ آپ کے اندر آندیاں چل رہی ہوں گی، آپ کے اندر تو کافی آگے لگ رہی ہوں گی کہ میں اب کروں کیا، لیکن جی نا ان کو زبان تک بے شک نہ لائیں، وہ آپ کا مسئلہ ہے، زبان تک آپ اس کو نہ لائیں. اس الفاظ کے چناؤ میں یوں بھی ایک چھوٹا سی بات آپ کو سنا دوں کہ کسی بادشاہ کے بارے میں مشہور تھا نا کہ اس نے خواب دیکھا کہ میری زندگی میں میرے سارے دانت گر گئے ہیں، میرے سارے دانت گر گئے ہیں. تو موپر نے کیا کہا کہ آپ تو سارے جو ہے آپ کی موت بڑی قریب ہے نہ، آپ کے رشتہ دار جو ہے نا آپ کی زندگی میں مر جائیں گے سارے. تو اس نے کہا جی ٹینشن دے دی ہے، لو جی اس کو بھی لمبا پاؤ. تو جی پھر دوسرے سے بلایا، اس نے کہا واری میری بھی اسی طرح ہے. تو پھر کیا کروں؟ اس نے کہا جی ماشاءاللہ سارے رشتہ داروں سے آپ کے اللہ نے لمبی عمر بنائی ہے. اس نے کہا بھائی بڑا سیانا نکلا، بات تو وہی ہے لیکن
ٹینشن اس نے مجھے نہیں دی، اس کو انعام دے دو۔ تو لہذا آپ نے بیوی کے ساتھ اگر گفتگو کرنی ہے تو ٹینشن فری گفتگو بھی تو آپ کر سکتے ہیں نا جی۔ فَعِظُوهُنَّ، ان کو سمجھاؤ تو صحیح، پہلے سمجھا لو پھر کچھ عرصہ سمجھاتے رہو۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن پر واعظ براہ راست اثر نہیں کرتا، تھوڑا سا ان کو سیک دینا پڑتا ہے، تو ان کو اتنا سیک نہ دو کہ وہ جل ہی جائے، بلکہ تھوڑا سا سیک دو۔ وَهْجُرُوهُنَّ، تھوڑا سا روس جاؤ، ہماری سرائکی میں کہتے ہیں روس جانا۔ وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، جدا کر دو ان کو سونے میں، کیونکہ باقی تو سارا دن بندہ ویسے ہی دور ہوتا ہے، تو قربت کے لمحات میں بھی اس سے آپ کے رسنے کا احساس اس کو جلدی ہو جائے گا کہ اب لگتا ہے تیور بدلے ہوئے ہیں۔ وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، سونے میں ان کو جدا کر دو۔ ہاں جی، اس تھوڑی سی ٹینشن کے بعد بھی اگر سیدھی نہ ہو تو دستی دستی وَاضْرِبُوهُنَّ کا قانون جاری نہ کرنا، بلکہ جتنا واعظ اور جتنا کسی کو ہو سکتا ہے آزماؤ، کتنا یہ آزمانے کے قابل ہے، کتنا یہ سمجھ جائے گی، اس کے بعد مار سکتے ہو ان کو۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، کیا جی مار سکتے ہو۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ باپ آ جائے گا، وہ ذرا تھپڑ لگا دے گا، کام سیدھا کر دے گا، اور دوسرا وَاضْرِبُوهُنَّ کے اندر آپ دیکھ لیں جی، الرجال قوامون فرمایا ہے، الازواج قوامون نہیں فرمایا۔ اب یہ مارے کون؟ وَاضْرِبُوهُنَّ میں ضروری نہیں ہے کہ مرد شوہر مارے، خیال آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ دھیان کرنا، یہ شوہروں کے یہ کفر ہم پر غلط اٹیک کرتا ہے اور ہماری تشریعات خود غلط ہوتی ہیں۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، اب چونکہ بیوی بن گئی ہے تو پھر مارو۔ کون مارے جی؟ مارنے کے لیے پھر آپ ایک میٹنگ بلاؤ کہ بھائی جو اس کا باپ ہے نا، اس کا ذرا ہاتھ آسانی سے چلا ہوا ہے نا، اس پر سمجھے گی بھی زیادہ، میں ماروں تو ہو سکتا ہے میرے گلے پڑ جائے، بفر جائے، تو لہذا باپ کو بلاؤ۔ یا بھائی ہے، بھائی کے ڈانٹ ڈپٹ وہ ہنسی خوشی برداشت کر لے گی، اور میری ڈانٹ ڈپٹ تو یہ اتنے طور طریقوں کے بعد کہیں جا کر نمبر آئے گا۔ اگر بفرنے کا خطرہ ہے تو پھر بھی مرد کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں کہ آیت کا شروع بتا رہا ہے نا، واللاتی تخافون، اس حکم کا شروع بتا رہے ہیں کہ ان کے نشوز کا خوف ہو اور سلجھ جانے کی امید ہو تو پھر ضرب ہے، لیکن اگر اس ضرب کے اندر مزید بپھرنے کا خطرہ ہو تو پھر بھائی ہولا ہاتھ رکھیں۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، اور اگر مارنا بھی پڑے تو عورت ہے نا، یہ جانور تو نہیں ہے، یہ بھی خیال کریں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور آپ پڑھ چکے ہیں تاکیدات اور سورۃ البقرہ کے اندر، ان تاکیدات سے تو یوں لگتا ہے کہ مرد نے ذرا بھی ہاتھ اٹھائے تو کافر بن جائے گا، وہاں تو اتنا سختی کی گئی ہے۔ اور یہاں پر جو اجازت ہے، ضروری نہیں ہے کہ شوہر اپنے بارے میں خوشیاں محسوس فرماتے کریں کہ ہاں جی ہم نے ذرا وَاضْرِبُوهُ آج پڑھی ہے، وَاضْرِبُوهُنَّ یہ ضروری نہیں ہے، الرجال کا لفظ شروع میں ہے، آپ دھیان کرنا، کیونکہ کتاب اللہ کا جتنی وسعت ہوتی ہے الفاظ میں، اسی وسعت کو برقرار رکھنا ہے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ تمہارا کہنا مانے، اور یہ ضروری تو نہیں ہے جس طرح شوہر رجال کے اندر داخل نہیں ہے، ضروری تو نہیں ہے کہ بیویاں ہی شامل ہوں، یہ بیٹیوں کے لیے بھی یہی قانون ہے، جو آپ کے تابع ہیں، بیٹیوں کے لیے بھی، اور ان بچیوں یتیموں کے لیے بھی یہی قانون ہے جو آپ کے تابع ہیں، کہ کبھی کسی کو تھوڑا سختی کر کے بھی سمجھایا جائے تاکہ معاشرے کا اچھا فرد بن جائے۔ پیار دینے کا یتیم کو یہ معنی تو نہیں ہے کہ اس کے آپ لاڈ پیار اتنا دیں کہ اس کو بگاڑ ڈالیں، اس بیچارے کے احساسات کے بھی آپ پاس نہ کریں، یہ احساسات کا قتل عام ہے، یہ آپ اس کو لاڈ پیار نہیں دے رہے، لاڈ پیار حد درجے کا دو۔ کوڑا گھر میں لٹکا کر رکھنے والے کے لیے رحمت کی دعا اسی لیے ہے کہ وہ ڈرا کر رکھتا ہے، تھوڑا ان کو کوڑے مارتا نہیں ہے، کوڑا لٹکا کر رکھتا ہے، بھئی خبردار خبردار ایسا نہ کرنا، یہ وہ جس کو ہماری سرکی میں کہتے ہیں شوکا شاکی شوکا شاکی تو بندے کو ہونی چاہیے نا۔
تو اس پر استاد ہمیں ایک لطیفہ سنا دیتے نا کہ سانپ کے بارے میں کسی بزرگ کو شکایت کر دی علاقے والوں نے کہ یہ جی سانپ ہمیں ڈستے ہیں، تو اس نے بھائی کہا جی ایک لطیفے کہانیاں مشہور ہوتی ہیں نا کہاوتیں، اس نے جنگل کے سانپوں کو کہا بھائی دھیان کرو یار بستی والوں کو کچھ نہ کہو، تو پھر جی سانپ آ گئے بعد میں وفد لے کر، انہوں نے کہا جی ہم نے ان کو کچھ کہنا چھوڑ دیا ہے تو ان کے بچے بھی اب ہمیں مار رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا خیر ابھی میں نے ڈسنے سے منع کیا تھا، شوکشاکی سے تو منع نہیں کیا تھا نا تمہیں، شوکشاکی تو برقرار رکھیں تاکہ آپ کو دیکھ کر ڈرے آپ کے پاس نہ آئے، آپ نے شوکشاکی چھوڑ دی تو یہ پھر آپ کو جان کے طرف ہو گئے۔ مرد کو، بڑوں کو، گھر کے سنبھالنے والوں کو حسن اخلاق کا حکم ہے، تو ساتھ ہمیں بزرگوں نے مارا ہے یہ تو پھر ان کو نہ کہیں نا، ان کے تو بچے بھی آپ پر چڑھ جائیں گے، تو لہٰذا آپ ان کے ساتھ حسن اخلاق سے رہیں، لیکن شوکشاکی برقرار رکھیں، تھوڑی ڈانٹ ڈپٹ گھر میں روب برقرار رکھیں۔ یہ ان کے اخلاقیات کا حصہ ہے۔ بیٹے کو ناجائز لاڈ پیار دینا، اپنے بیٹی کو ناجائز لاڈ پیار دینا اور اس کو ذرا بھی نہ ڈانٹنا، جو تو اس کی طبیعت بگاڑنا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اسی طرح جب ان کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ اندر نہیں ہوتی لیکن زبان پر تو ہوتی ہے نا ڈانٹ ڈپٹ، تو فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر کہا مان جائیں تمہارا تو کوئی اور راہ نہ تلاش کرو ان کے خلاف، علیہن ان کے خلاف کوئی اور راہ تلاش نہ کرو، ان اللہ کان علیا کبیرا، اور پھر یہ سوچ لو بھی اللہ بھی ایک بڑا موجود ہے، اگر تم ان پر بڑے بننے ہو نا اللہ بھی بڑا ہے، اوپر بھی ہے، بڑا بھی ہے، ہر طرح سے پھر اللہ بڑا ہے، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بھی پکڑ سکتا ہے۔ تو اگر تمہیں ان کی تربیت کرنی پڑی ہے نا تو یہ عورت ہے اور تربیت لے کر نہیں آئی بلکہ تربیت اب اس نے شروع کرنی ہے۔ تربیت ایک دو جملے کی لے کر آنا، کوئی تربیت یافتہ ہو جانا تو نہیں ہے نا، وہ تربیت ماں باپ نے کی ضرور ہوگی، اس کو سمجھایا ہوگا، وہ تربیت لے کر آئی ہے، یہ کہہ سکتے ہو، تربیت یافتہ ہو کر تو نہیں آئی نا، تربیت یافتہ اب اس کو ابھی ہونا ہے، تو لہذا آرام کے ساتھ اس کو روزانہ سکھاتا رہے، اور ایسے نہ سکھائے کہ سمجھے کہ بس اب 100% صحیح ہو جائے۔ پھر بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی جو خلقت ہے وہ ٹیڑھی پسلی کی طرح ہے، لوگوں نے تو مشہور کر دیا نا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح اللہ نے حضرت حوا کو پیدا کیا ہے، تو ان کی ٹیڑھی پسلی سے نہیں بنایا، یہ ان کی خلقت کے ساتھ تشبیہ ہے کہ ٹیڑھی پسلی ٹیڑھی رہے تو یہی ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہے نا، اگر اس پسلی کو سیدھا کرو تو یہ آپ کے حق میں ٹھیک ہوگی نہیں ہوگی نا، تو آپ کو درد ہوگی، تکلیف ہوگی۔ اگر عورت سیدھی ہو جائے نا تو پھر ایک ایک کا حساب مانگے گی نا تم سے، تو پھر ایک ایک بچے کا جننا بھی تم سے مانگے گی، تو پھر تم بھی سیدھے ہو جاؤ گے، لہذا اس کو اتنا سیدھا نہ رکھو۔ لہذا وہ ٹیڑھی پسلی کی طرح ہے اور پسلی کی طرح ہے، پسلی کمزور ہوتی ہے نا جسم کے اعضاء میں سے، تو اسی طرح وہ بھی کمزور بھی ہے اور اس کی خلقت اسی طرح رہے گی کہ کچھ اس کی برداشت کرو اور اس کے عوض میں وہ تمہارے بہت سارے حقوق پورے کرے گی، اور اس کو بالکل یوں نہ کہہ دینا کہ بس یہ کو بالکل سیدھی تیر آ رہا ہے، نہ جی نہ، بلکہ اس کو واز کرتے رہو زندگی کے ہر شعبے میں۔ اس کا دماغ جو آدھا ہے، اس کو اللہ نے طاقت جو اتنی دی ہے، وہ تمہارے بچوں کا، میں تو اپنے جو لڑائی والے جوڑے ہوتے ہیں نا جب کہیں ان کی صلح کروانی بھی پڑ جائے تو ان کو صرف اتنا کہتا ہوں شوہروں کو کہ تمہارے بچوں کا کھلونا ہے، یوں سمجھو بچوں کا کھلونا خریدنے کے لیے بازار جاتے ہو کہ نہیں جاتے؟ کیوں جاتے ہو؟ اس لیے نا کہ بچے خوش ہو جائیں، تو وہ ماں کے ساتھ زیادہ خوش رہتے ہیں۔ آپ نے جو ماں کو بھگا دیا ہے، بچوں کے لیے جتنے بھی مرضی کھلونے خرید کر لے آؤ، بچوں کی ٹینشن ختم نہیں کر سکتے آپ، وہ آپ کی اولاد کا کھلونا ہے، وہ اس کے ساتھ کھیلیں گے، کودیں گے، رہیں گے تو بچے ٹینشن فری ہوں گے، بے شک اور کوئی کھلونا ان کے پاس نہ ہو، ماں ان کے پاس ہونی چاہیے۔ تو اسی لیے جی وہ اتنا بھی کافی ہے کہ تمہارے بچوں کے ساتھ تو رہ رہی ہے نا، تو اس کے ساتھ احسان کرو اور اس کے غصے اور دھکم پین تھوڑی برداشت کرو، وہ ظاہری پھونپا ہوتی ہے، حقیقت میں وہ آپ کے تابع ہے جی۔ اگر بالفرض یہاں سے بھی کام نہ بنے تو حقوق آگے جاری ہیں، تحدید الحقوق کی انشاءاللہ بعد میں، وما علینا الا